تو غیر تھوڑی مارتا ہے، اپنا مارتا ہے. غیر تھوڑی مارتا ہے انسان، یہ اپنے ہی ہوتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے ویکنیس کیا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہاں کمزوری ہے. باہر والا تھوڑی مار سکتا ہے، باہر والے کو کہاں پتا تھا یہ کتنا قد نہیں ہے، کتنا قد ہے. یہ اپنے ہوتے ہیں. ہمیں ٹیم کیوں چاہیے؟ ایک انسان بولے نا میں اتنی فٹیگ کیوں پالوں، میں اتنی ٹینشن کیوں لوں، میں آتا ہوں میری سولو فلائٹ ہے. اچھا میں دین سے بھی ہٹ کے بات کروں تو پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ یہی ہے وکی کہ ہر بندہ جو ہے اپنی دو اینٹ کی اور اپنی اس میں خوش ہے. یہ کلیکٹیو ہوتے کب ہیں؟ ملکی سطح پہ بھی یہ کلیکٹیو ہوتے ہیں صرف انڈیا کے خلاف. کدھر عبادت؟ پہلے تو یہ پنجابی ہیں یا یہ بلوچ ہیں. یہ ایک گھر کا بھی ایشو ہے بالکل کہ ایک باپ کے 4 بچے ہیں اور اگر اس نے صحیح طرح سے نہیں چلایا اینڈ میں آپ دیکھ لیجیے گا سب نے اپنے اپنے اب سب اپنا اپنا کر رہے ہو. آئی ہیو ایکسپیرینس سو مینی آف سچ کرائسس کیونکہ لیڈرشپ کی طرف سے وہ انکلکیشن ہی نہیں تھی کہ مل کے کام کریں. یہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے اوپر 10 دماغ جب چلتے ہیں تو وہ امپاورمنٹ میں آتا ہے. جس دن وہ یہ سمجھ جاتا ہے اسی دن تو وہ فرعونیت چھوڑتا ہے. یہودیوں کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا. اس لیے میں کبھی کہتا ہوں کہ وہ سارے ان سب کے خدا مختلف ہیں اور متفرق ہیں مگر وہ ایک ہو گئے مسلمانوں کو مارنے. ہمارا ایک رب ہے، ایک ویژن، ایک نبی ہے، ایک منزل، مگر ہم ایک نہیں ہو سکتے. ویژن ہوتا ہے جس پر اکٹھا کیا جاتا ہے. نعرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نعرہ ہی دنیا کا سب سے عظیم اور خطرناک ترین نعرہ کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ. پوری الوہیت چیلنج کرتی. آپ ذرا تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جس کو صرف میں دیکھ سکتا ہوں، کوئی اور دیکھ نہیں سکتا، اور وہ میرے پاس ایک خبر لے کے آیا. میرا جتنا مرضی قریبی دوست ہو، میں اس کے سامنے بھی بات کروں گا نا، وہ آگے سے میرا مذاق اڑائے گا کہ کیا بننے لگے، کہانیاں سنا رہے ہوں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ہمارا یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے ماشاءاللہ سے المدرار انسٹیٹیوٹ لاہور کے اسٹوڈیو سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ہمارے ہر دل عزیز محترم شیخ عاطف حفظہ اللہ تعالی. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ پاک الحمدللہ کرم اللہ تعالیٰ کا. اس کے ساتھ ہمارے جو اگلے جو ہمارے مہمان کہوں میں، بھائی کہوں، دوست کہوں، بھائی جب نام بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے پیر کہہ لے، عبید الرحمان شفیق. العبد الفقیر. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پوڈ کاسٹ کا، وہ ہر اس انسان کو بینیفٹ کرنے جا رہا ہے. ہر اس انسان کو وہ فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے. جو آج یہ عزم کر بیٹھا ہے اور جس نے اپنی یہ نیت کی ہے کہ اس نے انڈیویجولزم سے نکل کے ایک کلیکٹیو ورلڈ کی طرف جانا ہے، کولیبریشن کی طرف جانا ہے. آسان باتیں کریں نا وکی بھائی، آپ انڈیویجولزم، کلیکٹیوزم، یہ تو مشکل. اصل میں ہمارا کام ہے مشکل باتیں کرنا، آپ کا کام ہے آسان کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بھی کام ہے آسان کرنا اور آپ کو بہت آسان مل رہا ہے. اچھا اس میں جو ہے نا میں ایک بڑی سیکریٹ چیز سب کے سامنے میں رکھوں گا جو میں ہمیشہ سے شیخ کے پیٹھ پیچھے تو کہتا تھا اور آج میں ان کے سامنے بھی کہوں گا کہ شیخ کو دنیا نے بڑے عرصے بعد، کیونکہ میرا کوئی کم و بیش 13 سال کا ایک جرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 6-7 سال لیٹ ہو گئے لوگوں سے انٹروڈیوس ہونے میں. بڑا ٹائم لگا، بڑا دور ہے جس میں ایک تنہائی، ایک اکیلا پن جو دیکھا گیا. تو وہ جو لیٹ ہونے کا ریزن تھا وہ میں ہمیشہ سے دیکھتا تھا کہ شیخ جو ہے نا ٹیم بلڈنگ کے اوپر کام کرتے تھے، وہ لوگوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے تھے، اور ان کی ہمیشہ سے ایک اپروچ ہوا کرتی تھی کہ میں لوگوں کو بناؤں، لوگوں کو جو فیوچر لیڈرز ہیں میں ان کو تیار کروں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے تحت اگر وہ لیٹ ہوئے تو اسی کے تحت ہوئے، ورنہ شاید 6 سال پہلے جو ہے دنیا جو ہے ان سے متعارف ہو چکی ہوتی. تو اس کی جو سیکرٹ ریسیپی ہے آج انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا شیخ کے اندر سے وہ اس علم کو نکالنے کی کہ انہوں نے ہمیشہ جو فوکس کیا، ہمیں بھی ہمیشہ سے وہ یہ کہتے تھے کوئی چیز پڑھانی ہو، کوئی بتانی ہو، سمجھانی ہو، کوئی ڈیلنگ ہو پبلک کی، وہ یہ کہتے تھے کہ مین ہنٹنگ ہونی چاہیے، لوگوں کو جو ہے نا سامنے لانا چاہیے، پوزیشنز دینی چاہیے، ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو لے کے میں تو جو ہے عبید بھائی سے آج بات کرنے آئے الحمدللہ. دیکھیں اٹ از فرسٹ آف آل تو وکی بھائی اٹس اے ویری آنر فار می عبید بھائی یو ہیئر ود اس اینڈ ہی از اے جیم آف اے گائے، ہی از اے جیم آف اے اسکالر. تو میرا پہلا پوڈ کاسٹ جو تھا آفیشیل بالکل وہ عبید نے کیا تھا. عبید بھائی نے کیا تھا ایسے. اینڈ اٹ واز آنر فار می. ہاں میری آئس بریکنگ جو ہے نا پوڈ کاسٹ پہ آپ نے کیا سب سے پہلے. تو آئی تھنک ایک بڑا جو میں ضرور چاہوں گا جو ہمارا تو وکی یہ ہے کہ
you have worked with me in almost all the weathers. Yeah, yes, definitely. لیکن یہ ہے کہ وہ تو ہم چلائیں گے لیکن عبید کے ساتھ میں اس لیے بھی چاہوں گا کہ تھوڑا پوائنٹ آف ویو عبید بھائی کا بھی آپ ضرور لیں اس کے اندر, کیونکہ میرے خیال سے عبید بھائی آپ نے بھی بہت ڈائیورس گراؤنڈ پہ کام کیا ہے. بالکل بالکل, بڑے ثقیل عربی الفاظ استعمال کر رہے تھے ابھی. آپ سے جو ہے پوڈ کاسٹ میں پہلے میں نے 2-3 الفاظ آپ کے سنے تو میں نے کہا he has I think worked in a very high end as well and low end as well, and the diversity is over there. So we will shoot with you taking a start with any. میں میرا جو سب سے پہلا سوال ہے, مطلب میں اگر اس کو دیکھوں کہ ہمیں ٹیم کیوں چاہیے, ٹیم کیوں بنانی ہے, میں پھر یہی بتاؤں گا ایک دن کہ وکی نے ایک دن مجھے بتایا تھا, استاذ وکی نے, سورہ اخلاص کے اندر جو تم نے وہ استدلال بتایا تھا مجھے, ہاں ہاں, بلکہ وہ میں نے کافی جگہوں پہ کوٹ کیا, الحمدللہ وہ نقطہ وکی کا ہی ہے کہ جو سورہ اخلاص کا خاصہ ہے شیخ, بالکل وہ اللہ کی جو وحدانیت ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے, تنہا ہے, he doesn't need anyone, قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد. یہ ایک تو مجھے وکی نہیں بتایا تھا, تو میں اندر سے سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا استدلالوں میں اور استنباطوں کا بڑا چیتا ہے یہ ماشاء اللہ, he is really good at it. نہیں ماشاءاللہ بہت گہری نظر ہے قرآن مجید, قرآن پڑھانے کے اندر جو قرآن سے استدلال ہے نا وہ he is really good at it. اس میں نقطہ یہ تھا کہ جو اللہ کا خاص ہے نا وہ اکیلا رہے, وہ اکیلا ہونے میں کیا بات he is all alone. سورہ اخلاص میں ٹیم مینجمنٹ کا اصول چھپا ہے. یہ بھی مولویوں یہ بھی دیندار مولویوں اور علماء کا ہی خاصہ ہے کہ وہ نکال سکتے ہیں. ہم اٹس ویری ہارڈ ٹو سے کہ جی یہ کرتے کیا ہیں, لیکن جو قرآن سے گریپ ہے نا شیخ, بالکل وہ سولوشن پرووائڈنگ میں مجھے نہیں لگتا کسی اور چیز میں. تو جو اللہ کے لیے خاص ہے اس کے جمال کمال کے لیے, وہ مخلوق میں نقص ہوگا, ہمارا نقطہ تھا. اور جو مخلوق کا خاص ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا, اللہ کے لیے. مخلوق کبھی بھی تنہائی ایک اور چیز ہے, صحیح ہے, اور انفرادیت ایک اور چیز ہے, یہ ایک اور چیز. سمد ہے, اللہ الصمد. اس پر آپ اگر کچھ بولیں تو بتائیں آپ کیا شیخ. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا نقطہ بیان کیا ہے. بعض جگہ جو ہمارے پرانے علماء ہیں اور انہوں نے اس کو بعض جگہ پہ لکھا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اردو زبان کے اندر اگر آپ کوئی سیگا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے واحد کا سیگا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے. انسان کا احترام یہ ہے کہ اگر میں آپ کو احترام سے بلانا چاہتا ہوں تو آپ کے لیے میں جمع کا سیگا استعمال کروں گا. شیخ آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو آپ کہہ کے کیسے کہہ کے یا جمع کے سیگے سے مخاطب کروں گا. اگر میں آپ کو واحد کے سیگے سے مخاطب کر رہا ہوں یا کسی بڑے کو کر رہا ہوں تو وہ بے ادبی تصور کی جاتی ہے. لیکن اللہ کا ادب اور احترام یہ ہے کہ اللہ کے لیے واحد کا سیگا استعمال کیا جائے, کیونکہ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے, وہ بے نیاز تھا ازل سے ہے اور اب تک بے نیاز ہی رہے گا. اچھا, اگر میں اس پہ تھوڑا سا اپنا نقطہ دوں کہ وہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, وہ نحنو تو جمع تو آیا یہاں پر. بالکل. بعض جگہ پر اچھا اس طرح ایک دو جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ جمع کسی کے اپنے لیے استعمال کیے ہیں, لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے واحد کا سیگا بھی استعمال کیا, جیسے واحد تو ہر جگہ فاعبدنی کہ صرف میری ہی عبادت. مجھے کسی نے, ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ یہ نحنو نا رائل پلورل ہے. بالکل, یہ وہ پلورالٹی, اس کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو عطا کیا. تو اس کی کچھ علماء نے تفسیر اس طرح سے بھی کی ہے, کہا کہ یہاں تو ہے کہ یہ مجسٹی کے لیے ہے پرولن, یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے جمع کا سیگا استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں فرشتوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. اس میں نا ایک کلی قاعدہ جو میں نے ایک بڑی پیاری کتاب میں پڑھا تھا, نام مجھے نہیں یاد, کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی توحید اور عبادت کی بات کی ہے وہاں کبھی بھی جمع کا سیگا استعمال نہیں کیا. بالکل, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کہتا ہے اننی انا اللہ, میں ہی اللہ ہوں, ٹھیک ہے. اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اپنی اسماء و صفات کی, نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس, وہاں اللہ تعالیٰ جمع کا سیگا استعمال کرتا ہے اکثر و بیشتر. قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. لیکن نقطہ بہرحال یہی ہے کہ جو اللہ کے لیے خاص ہے نا, مخلوق نے جب وہ اپنایا ہے وہ نقصان ہی اٹھائے گی. ایسے ہی ہے, وہ فساد ہوگا. ایسے ہی ہے. مخلوق اگر یہ کہتی ہے, انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں تنہائی ایک اور چیز, اس جمال اور کمال تک پہنچنے کے لیے ایک آئسولیشن چاہیے ہوتی ہے انسان کو, کہ اسے ایک ٹائم پر اکیلا وقت چاہیے ہوتا ہے اپنے سوچوں کو جمع کرنے کے لیے, اپنی سیلف ریفلیکشن کے لیے. لیکن یہ ایک مستقل تحریک کبھی نہیں ہو سکتی کہ انسان کے جی میں اکیلا پہنچ جاؤں. میرے خیال سے میں نے اپنے 12 سالوں میں یہ بڑا پڑھایا ہے لوگوں کو, اور اس کی قوم کو میں نے تلقین بھی کی ہے شیخ, کہ یہ تنہائی, یہ جو ہے نا کہ میں اکیلا پہنچ جاؤں, میں اکیلا کر جاؤں گا, میں اکیلا رول کر لوں گا, میں اکیلا چلا لوں گا. اور اسکوپ آف دا سبجیکٹ پہ ٹوڈے
وکی میں یہ چاہوں گا اس پر بھی بات ہو کہ حکومت بھی ایک اجتماعیت ہے, اجتماعیت حکومت ہے, سسٹم ہے, اسٹرکچر ہے. تو آرگنائزیشنل کارپوریٹ اسٹرکچر سے آج ایڈریس کرتے ہوئے یہ مت ہم پیچھے رہیں کہ ہمیں حکومت اور سسٹم کی اسٹرکچرائزیشن کے اندر مینجمنٹ اور ٹیم اور یہ سسٹم کیا ہوتا ہے, یہ کیسے بنتا ہے, ہم اس کو آج اگنور نہ کریں. اس کی جہت دونوں جگہ ہونی چاہیے. آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی آپ نے بات کی ہے, تو ہمارے لیے تو زندگی کے ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو ہمیں اپنی اگر آرگنائزیشن کے اصول سیٹ کرنے ہیں تو وہ بھی قرآن اور سیرت سے کرنے ہیں, ہمیں اپنے انفرادی اصول سیٹ کرنے ہیں تو وہ بھی قرآن سے کرنے ہیں اور سیرت سے کرنے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ابتدائی زندگی دیکھیں, مکی زندگی ساری ٹیم بلڈنگ کے اوپر ہی ہے, اور ایسی کمال ٹیم بلڈنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. شیخ آپ کی اجازت سے میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے, آپ کی ٹیم بلڈنگ کا لیول آپ چیک کریں کہ امت کے 4 سب سے اعلیٰ دماغ آپ نے اپنی ٹیم میں اس طرح سے آپ نے انکلکیٹ کر لیا ان کو کہ 2 کو اپنا داماد بنا لیا اور 2 کے سسر بن گئے, 2 کے سسر بن گئے. نہیں, ہم بھی جو آئے تھے نا اس مشن پر اسی کال پر آئے تھے, اور ہم نے بھی جو ماشاءاللہ سے شادی بھی کی علمی گھرانے میں, اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ جو ہمارے بھی اس زمانے کے استاد تھے کہ 2 ٹاپ استاد ہیں, 2 ٹاپ داماد ہیں, 2 ٹاپ سسر ہیں. اور وہ 4 جو آپ نے اپنے ساتھ جوڑے, ایسی کمال کی ٹیم تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عثمان و خلفائے راشدین, تو اسلام کا جو اصل عروج ہوا ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک ہوا ہے. اس کے بعد تو پھر ڈاؤن فال ہی شروع ہوا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک وہ عروج کمال تک پہنچا ہے, پھر کچھ دیر اس نے سسٹین کیا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ وہ زوال آتا آتا آپ ٹیم بلڈنگ کا کمال یہ دیکھیں کہ وہ عروج آیا ہے کم سالوں کے اندر, لیکن اس کو ختم ہونے میں جو اس کی آخری رمق ہے وہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے, اس کو کئی 100 سال کا عرصہ لگا ہے. ابھی بھی اگر ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم کھڑی کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم کھڑا کیا, تو سسٹم تو کھڑا ہے, آج سسٹم آج بھی کھڑا ہے. اس میں پھر ہم سکسیشن پلاننگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. جو یہ سوالات آپ اٹھائیں گے, یہ ہم کہیں گے, آپ جو اس کو جان لینا چاہ رہے ہیں میرا فیبرک سیٹ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کام اور کیا ہوا کام, اگرچہ ڈسکرپنسی جتنی بھی ہوگی, آپ یہ نہیں کہیں کہ صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا, بلکہ ریوائیو کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے, لیکن سسٹینیبلٹی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. تو وہ اس ایک آدمی کی محنت, ایک ہستی کی محنت کو آپ دیکھ لیں, مٹائی آج بھی نہیں سکے. بہرحال ہی واز دا گریٹسٹ لیڈر آف آل ٹائمز, لا شک فیہ ولا ریب فیہ, اور میرے خیال سے انہی سے اصول لیے جائیں گے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ میں تو شیخ اور میں تو وکی کو بھی, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی یہ بتائیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں بھائی مجھے تو سارا کچھ جو ہے ہمارے ہی 1400 سال کے ورثے سے مل جاتا ہے. ہمارے بڑوں نے دنیا پہ راج کیا, 3 بر اعظموں پہ راج کیا ہے. تو اگر 600-800 لوگوں کی کمپنی چلانے کے لیے اگر اصول چاہیے ہوں گے نا بھائی جان, تو وہ ہمیں وہیں سے ملیں گے. ایون جو آپ نے خلافت راشدہ کے بعد بات بھی کی, اسلام کھڑا تھا, پھر بھی بالکل اس کے بعد کھڑا تھا. پولیٹیکل ڈائنامکس بدلتی رہی ہوں گی, بٹ سسٹم واز دیئر, اینڈ سیولائزیشنل گروتھ ہماری آسمانوں تک پہنچی ہوئی تھی. تو ہم نے پوری دنیا چلائی ہے. اور وہ ایج تھی جب پورا یورپ جو ہے جس کو ڈارک ایجز ہم کہتے ہیں, ڈارک ایجز میں رہا. اس کے بعد ان کے پاس انلائٹنمنٹ کا دور آیا, اور انہوں نے نہیں, ہم یہ ضرور کہیں گے, جملہ یہ ضرور کہیں گے کہ دنیا چلائی ہے مسلمانوں نے, اور وہ ایک آدمی سے نہیں چلائی, انہوں نے لاکھوں شہروں پہ راج کیا ہے. تو میں اس پرسپیکٹو کو, از ایوری تھنگ آل گڈ, ٹھیک ہے ماسٹر صاحب, آج پہلے ہمارے ساتھ واب ہوتا تھا, اور واب کی جو دعائیں اس کو لگتی تھی کہ قوم, آج ہمارے ساتھ حمزہ زبیر ہے, ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے جو ہے ہشام ہے, اور ہمارے ساتھ جبل بھائی آن بورڈ ہیں الحمدللہ. تو جی ہٹ یور فرسٹ کوسچن ریگارڈنگ, فرسٹ تو ہو گیا آپ کا ٹیم مینجمنٹ کا, اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو آسک. اچھا, اس میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس ٹیم کو بنانے کے اندر بھی اللہ کے رسول نے, اگر آپ ٹائم دیکھیں, زیادہ ٹائم ادھر لگا ہے, اور ساری چیزوں کو ہولڈ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کسی ایک ایکٹیویزم میں لے کے نہیں آیا اس وقت. اور اس کے بعد جو لیول ان کا رکھا, جو مہاجرین کا جو لیول تھا, وہ بعد میں ٹھیک ہے مہاجر اور انصار والا کانسیپٹ ہم رکھتے ہیں, لیکن شروع کا جو ٹائم تھا وہ بڑا ٹف تھا. جو میرا شروع کا جو سوال تھا میں اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ کیوں, مطلب ایک انسان بولے نا میں اتنی فٹیگ کیوں پالوں, میں اتنی ٹینشن کیوں لوں. میں آتا ہوں, میری سولو فلائٹ ہے, میں اپنی زندگی گزارتا ہوں, میرا اللہ, میری نماز, میرا کام, اور میں آ کے چھوٹا اچھا ایک تو دوں, اس کے بعد پھر اس کے ساتھ میرا رسک بھی جڑا ہوا ہے, ایک رسک فیکٹر ہے بڑا, کل کو یہی مجھے مارمور نہ آپ کی آج امت میں, آپ کی قوم میں, آپ کے ملک میں. اچھا میں دین سے بھی ہٹ کے بات کروں تو پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ یہی ہے وکی,
کہ ہر بندہ جو ہے اپنی 2 اینٹ کی اور اپنی اس میں خوش ہے. پیپل ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ بودرڈ نیدر ڈو دے وانٹ ٹو بودر. نہ اگلے کا چھیڑو نہ اگلے کا پوچھو, لیو اینڈ لیٹ لیو. آپ مجھے وہ انڈیویجول, یہ کلیکٹیو ہوتے کب ہیں؟ ملکی سطح پہ بھی یہ کلیکٹیو ہوتے ہیں صرف انڈیا کے خلاف. کدھر عبادت؟ پہلے تو یہ پنجابی ہیں یا یہ بلوچ ہیں, ٹھیک ہے, یا یہ مڈل کلاس ہیں, یا یہ لوور مڈل کلاس ہیں, یا یہ انگریزی بولنے والے ہیں, یا یہ اردو اسپیکنگ ہے, یا یہ او لیولس کا بچہ ہے, یا یہ میٹرک کا بچہ ہے, یا یہ جو ہے وہ انجینئرنگ فیلڈ کے ہیں, آل گڈ, یا یہ انجینئرنگ فیلڈ کے ہیں, یا یہ میتھس والے ہیں, وہ ڈاکٹرز کے جارگن سے لیتے ہیں. انسان, یہ تو انسان بننے تک ہی اتنی فلٹریشن سے گزر جاتے ہیں شیخ, ٹو مچ کلاسیفیکیشن, سو مچ کلاسیفک. اس کے بعد جا کے جنڈر لیتا ہے, پھر ایج فیکٹرز لیتا ہے, تو یہ تو انسان تو ملتا نہیں. تو پہلی بات یہاں پر یہ انڈیویجولزم ہمیشہ سے بیماری تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پری مکن ایرا کے اندر بھی انڈیویجولائزیشن ہی تھی. وہ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے, ٹرائب سے بٹے ہوئے تھے. ادھر فارس کھڑا تھا, ادھر ایجپشن امپائر کھڑی تھی, ادھر رومن امپائر کھڑی ہوئی تھی, اور یہ انٹیپڈ مارکیٹ تھی جس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا سب سے بڑا, اور میں نے اللہ امام نے قیم رحمہ اللہ علیہ کو, کیا ہی بات ہے, ان کی ایک کتاب ہے وہ ادا و دوا کر کے, شافی کر کے, وہ ہے شفا والی جو کتاب ہے, اس میں ایک چیپٹر ہے آثار المعاصی کے اندر. اس کے اندر انہوں نے جو نا ایک بات جو ہے نا وہ لے کے, نہیں بلکہ سوری شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجاہلیہ. الجاہلیہ کے اندر انہوں نے جو 30 امور بیان کیے نا شیخ, اس میں ایک امر تھا کہ یہ اولو الامر کو مانتے, ان کے اولو الامر ہی نہیں تھا. مطلب اقبال نے بھی کہا نا کہ 2 لوگوں کے اوپر کوئی حکمرانی نہیں کر سکا. مطلب جو ایسپیکٹ آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ انڈیویجولزم, ایک یہ ہے کہ ایک ہے لیڈرشپ. ہاں, ایک لیڈرشپ وہ ہے جہاں پہ آپ ایک ٹرائب کو, ایک قوم کو, ایک سوچ کو لیڈ کر, اور ایک لیڈرشپ وہ ہے جہاں پہ آپ لیڈ نہیں کر رہے, آپ سب آرڈینیٹ ہو. لائک عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ابو بکر کی خلافت کے اوپر اس وقت میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ بڑے لیڈر اگر دیکھا جائے کہ بڑائی اس وقت یہ تھی کہ ابو بکر کو بڑا بنا دیا انہوں نے, تاکہ امت کی جو وحدانیت ہے اور جو ایک جو یونٹی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. نہیں ہم یہ دیکھیں, پہلے اس بیس سے ہم آگے جائیں گے نا تو ہم یہ لیں گے کہ کس نے کتنا بڑا کام. بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک مرض القلب ہے کہ میں نے کسی مدعے پر آپ کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا, میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. وہ یونیفیکیشن ہی نہیں ہے. یہ عربوں کے اندر جو ان کی اچھائی تھی, جو حسن تھا, جس کی وجہ سے ان کو نبوت ملی, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ ان کے امراض میں سے ایک بڑا مرض تھا. اٹ واز اے ڈیزیز آف دیئر مائنڈ سیٹ کہ بھائی وہ نہیں اکٹھے ہوتے تھے, اس لیے تو بٹے ہوئے تھے. اور ان کا ٹرائب, چلو ایک لیول پہ ان کا ٹرائب, ایک لیڈرشپ تھی, مگر وہ کلیکٹیو پیکج کے اندر سب ٹوٹے ہوئے تھے. تو یہ ایک ایسا مرض ہے باقی جو میری نظر میں پولیٹیکل لیول پہ, سوشل لیول پہ, یہ اکنامیکل لیول پہ, یہ ہر سطح کے اوپر, یہ ایک گھر کے اندر بھی مل جائے گا آپ کو. یہ ایک باپ کا ایشو ہے. انفرادیت ویسے ہی انسان کے اندر تعصب لے کے آتی ہے, اس لیے تو وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی سب کو عجم کہتے تھے. وہ سب گونگے ہیں, اصل زبان تو ہماری, باقی سب کو تو بولنا نہیں آتا, وہ تو گونگے ہیں. یہ بڑا علمی نقطہ آپ دیکھیں, یہ ایک گھر کا بھی ایشو ہے بالکل, کہ ایک باپ کے 4 بچے ہیں, ان میں سے آپ کو, اور اگر اس نے صحیح طرح سے نہیں چلایا, اینڈ میں آپ دیکھ لیجئے گا سب نے اپنے اپنے, اب سب اپنا اپنا کر رہے ہو. I have experienced so many of such crises, کیونکہ لیڈرشپ کی طرف سے وہ انکلکیشن ہی نہیں تھی کہ مل کے کام کرنا. یہ مل کے کام کرنا زندگی کا جز ہے, یہ وصف اعلیٰ ہے کہ تیرا کمال ہی یہی ہے کہ تم نے مل کے کام کرنا, مل کے کام کرنا. اور میں آپ کو اپنے بتاؤں, میں خود اس ایک وقت ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی ہم کہتے ہیں نہیں بیٹھنا, ہم کیوں جائیں اگلوں کے گھر, ہم کیوں جائیں اٹھ کے ان کے, ہم کیوں ہاتھ ملائیں. یہ آج پوری قوم کل میں, انسانیت کل میں, سب قوم سے بھی کیا تعلق. بعض جگہ پہ بھرم بھی تو رکھنا پڑتا ہے. دیٹ از اے اسٹریٹجیکل موو کہ جہاں پہ آپ کہیں کہ جی ابھی ہمارا جانا نہیں بنتا, جہاں ہم نے مرجع نہیں کرنا. ہاں یہ اب لائے اس میں لگائیے یہاں پر پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ, لیکن یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اوپر والے. اچھا آپ یہ دیکھیں, اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یزالوا مختلفین, لا یزالون مختلفین, ایگزیکٹلی, یہ ہمیشہ مختلف ہوں گے. مطلب دنیا کا مشکل ترین کام آپ کہہ رہے ہیں کہ لا یزالو کہہ دیا, انسان کا ساتھ رہنا. لا یزالو کا صیغہ ہی ہمیشہ ہے, اس میں تمام لکھا ہوا اللہ نے کہ یہ ہمیشہ ہوگا کہ ان میں اختلاف ہو جائے, الا ما رحم اللہ. یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت نہیں ہے شیخ,
کیا بات ہے. کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ لیڈ کریں. اللہ کہتا ہے نا لو انفقت ما فی الارض جمیعا, لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اگر پوری دنیا دنیا کا کی چیزیں سارا ساز و سامان لگا دیا لگا جائے, دے, آگے ما الفت بین قلوب تم ان کے دلوں کو پاس نہیں لا سکتے. ولکن اللہ الف بین. یہ اللہ ہے جو تالیف القلب کرتا ہے. کیا زبردست آیت ہے یہ. تو ٹیم مینجمنٹ کے شاید آج لوگ ہم سے سمجھ رہے ہوں گے بھائی ہم آئیں گے, ہم بھی کارپوریٹ اصول پڑھا سکتے ہیں, ہم بھی آرگنائزر. ہم آپ کو صرف آج ہم تینوں کی ڈسکشن سے آپ کو یہ آئیڈیا ضرور ہوگا ٹو دا آڈینس دیٹ از لسننگ ٹو می, کہ آپ دیکھ لیں وہاں سے بھی آیتیں چل رہی ہیں, وہاں سے بھی آیتیں چل رہی ہیں. ابھی وکی نے بڑی پیاری آیت بولی ہے کہ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, کہ اگر آپ پوری دنیا کا ساز و سامان لگا دینا, آپ ان کا آیت آگے سے پڑھنا, آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں آپ انہیں سکتے, جوڑ نہیں سکتے. ما الفت بین قلوب, ما الفت بین تالیف قلوبکم, القلب نہیں ہو سکتا, ما الفت بین قلوبہم. بین قلوب. قلوبکم, تم ان کے دلوں کو ایک نہیں کر سکتے. اور یہ اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تالیف القلب کے یہ دو دل آپس میں آ کے اپنی انا, عجب, غرور, تکبر, احساس کمتری, اپنے کمپلیکسز, اپنی سائیکوپیتھیز, اپنا ایروگنس, اپنے فیئر, اپنے خوف, اپنی ڈیمنٹڈ سائیکوپیتھیز کو چھوڑ کے آگے کہتا ہے وجہ نہ ہے بتائیں کیا کریں. یہ بہت مشکل کام ہے. دنیا کے عزم الامور میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ آپ دو بندوں کو ساتھ لے کے ساتھ لے ہیں. ساتھ لے شیخ کے. آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات کی ہے, تو فتاوی ابن تیمیہ جو میری فیوریٹ کتابوں میں سے, اس کی کوئی نہ کوئی جلد میری ہمیشہ میرے ٹیبل پہ پڑی رہتی ہے. تو اس میں ہی الولاء والبراء کی جہاں پر شیخ نے بحث کی ہے نا, تو وہاں پر شیخ نے عرب کے حوالے سے ترجمہ کر دیں الولاء والبراء کا نا, ہاں جی, ترجمہ کر دیں الولاء والبراء, الولاء والبراء, دوستی اور دشمنی, دوستی اور کے اوپر دشمنی. انہوں نے کتاب لکھی. تو اس میں انہوں نے وہاں پر ذکر یہ کیا کہ عرب کی نیچر یہ تھی کہ ان کے اندر انفرادیت, جیسے آپ نے ذکر کیا, اور عصبیت پائی جاتی تھی. عصبیت بھی تھی, عصبیت, انفرادیت عصبیت لے کر آتی ہے. انفرادیت بھی تھی, عصبیت بھی تھی. لیکن انہوں نے ایک نقطہ یہ بیان کیا, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت یہ اسٹیبلش کر دی کہ اگر انفرادیت کسی کی ہو سکتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں وہ عصبیت جو تھی اس کا زاویہ بدل دیا. وہ پہلے تھی لسانی تھی, وہ قبائلی تھی. اب کیا ہے کہ اب اگر عصبیت ہوگی الحب للہ والبغض للہ, اللہ کے لیے ہو, تو وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, جیسے ہم نے ابتدا میں بات کی کہ انفرادیت اگر ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو محبت یا انفرادیت یا عصبیت والولاء والبراء میں الحب للہ و بغض للہ اللہ کے لیے ہوگی. باقی دنیا کے اندر رہتے ہوئے, اپنے کاموں میں رہتے ہوئے, وہاں پر اپنی میکوں مارنا ہے. اچھا, اس میں نا میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی, آج یہ بات آ گئی, میں بہت علمی ہو رہا ہے یار, تھوڑا نارمل کرو اس کو, تھوڑا پریکٹیکل لیول میں لو. بہت علمی ہو رہا ہے, لوگ بھی کہہ رہے ہو کون سی اصطلاح دی, بلا برا آ گئی ہے یہاں پر. اٹس فائن, آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے برانڈ کے ساتھ جو ہے وہ ایک علم جڑا ہے ہمیشہ. بولے میں اس میں قرآن کی ایک وہ آیت تھی جہاں پہ جو ہے اللہ میاں بیوی کا تذکرہ کرتا ہے نا, تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ دو پاورز کو یوز کرتا ہے, وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. مودت, ایک مودت جو ود سے لفظ نکلا ہے, مطلب محبت, اور رحمت, دو چیزیں, مرسی اینڈ لو, یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ ایک نکاح کے ساتھ جوڑ دیتا ہے, تو وہ سسٹین کرتی ہے جنریشنز تک. میں نے گھر جا رہا ہے نا آج اصل میں. ہاں ڈیفینیٹلی سب نے جگہ جا رہا ہے. نہیں ہمارا یہ شیخ تو ابھی جو ہے دوسرا والا جو ایلیمنٹ ابھی آیا ہے الا من رحم ربک, مطلب وہاں بھی یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ایک انسان انسان کے ساتھ رہ سکتا ہے. نہیں ہو تو میرے خیال میں ایک انسان دوسرے انسان کو برداشت کرنا مشکل ترین کام. میرے خیال سے ہمارے اسٹارٹنگ کے فیبرک کے اندر دس از گڈ انف کہ یہ مشکل کام, یہ ہلکے کام نہیں ہے, یہ بڑا ٹف کام ہے اور بڑی سخت طریقوں سے. اچھا میں نے دیکھا اس پہ لوگ ورک شاپ ہی نہیں کراتے. ہاں بالکل, لوگ ہمارے یہاں پر ہمارے لیڈر سب کو بنانا ہے, بالکل لیڈرشپ سب کو بنانا, ٹیم مینجمنٹ نہیں. حالانکہ لیڈرشپ کا سب سے مشکل ترین کام جو ہے نا وہ ہے ہمارے یہاں انہوں بندے کا پتر بنانا. پہلے پاکستان میں رجحان کم ہے, عرب میں ہم رہے ہیں, ریاض میں بھی, میں جیسے پہلے بھی بات کر رہا تھا, ایک ٹاپ نوچ وہاں کے ٹرینر ہیں طارق السویدان, انہوں نے کافی زیادہ اس کے اوپر ٹریننگ کروائی ہوئی ہے, ہم نے کچھ ان سے کی بھی ہیں ٹریننگ. تو اس میں ان کی کچھ ٹریننگ ہے جس میں ادارۃ الفریق العمل ہے اور العمل الجماعی ہے. تو مطلب کہ کس طرح سے آپ ٹیم کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں, اس کی مشکلات کیا کیا ہو سکتی ہیں. پھر ممیزات کے اوپر بھی بات ہوتی ہے کہ عمل الفردی, ایک انڈیویجول کا جو پیٹرن ہوتا ہے ورک کا, اس کے کیا ممیزات ہیں, اور ایک جو عمل الجماعی ہے پروز اینڈ کونس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. ڈسٹنگوش ایلیمنٹ, رائٹ. بالکل. تو میں اسی کے اوپر ایک جو ہے نا وہ ہم اس کی طرف لے کے چلتے ہیں ڈسکشن کو, اور آپ سے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں ٹیم کے اندر رہ کر کام کرنا
کیا یہ صرف ہمارے مینجمنٹ کے اصولوں کے تحت ہی آتا ہے، یا جہاں پر آرگنائزیشن کی بات ہوتی ہے وہاں پر یا یہ ایک مسلمان سے بذاتی ہی مطلوب بھی یہی ہے کہ اس نے اپنا اپنا لائف سٹائل ایسے ڈیولپ کرنا ہے کہ جہاں پر اس نے ہر اس کام کو ترجیح دینی ہے، یا ہر اس کام کے اندر اس نے شامل ہونا ہے جہاں پر انڈیویجولزم نہیں ہوگا، کلیکٹیوزم ہوگا؟ مطلب یہ شریعت کا مطلوب کیا ہے ایک مسلمان شریعت سے؟ کا کہ تو ہم نے بات ابھی اس میں کر لی نا کہ اٹ از دا بنیادی کیریکٹرسٹکس آف دا ہیومن بینگس کہ وہ مل کے کام کریں گے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول کہاں سے لینے؟ اصول کہاں سے لیں؟ اصول شریعت. ابھی تو ہم لوگ شروع اسی سے ہو گئے. آپ نے بھی 2 آیتیں کوٹ کر دی ہیں, اس نے بھی 2-3 استدلال کوٹ کیے ہیں. تو یہ وقف جراح کا لمن اتبع من المؤمنین کیا ہے؟ یہ پوری کلی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کریں. تو ٹیم مینجمنٹ کے کی کلیات جو ہیں سورہ حجرات میں جو پورا اسٹرکچر دیا ہوا ہے وہ ساری ٹیم پالیٹکس کو ہینڈل کرنے کا ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے. بلکہ وہ آئی تھی نا وَلَوْ كُنْتَ فَضَّلْ غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ کے دل میں سختی آ جاتی لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ آپ کے ارد گرد سے جو ہے نا دور ہو جاتے ہیں, دور ہو جاتے آگے سے. تو میں نے یہ ایک بحث بہت رہی ہے عرب کے اندر, اس کے اوپر نا وہ ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. تو وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ علیکم انفسکم, تم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لازم پکڑ لو, لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. تو کہاں پر لائف میں آپ نے کھلنا ہے, کہاں پر آپ نے اپنے آپ کو پیچھے کرنا ہے, انفرادی حیثیت میں آنا ہے, کہاں پر آپ نے اپنے انفرادی فائدے کو سامنے رکھنا ہے, اور کہاں پر اجتماعی فائدے کو سامنے رکھنا ہے. یہ بیلنس کیسے آ سکتا ہے اس بیلنس سے پہلے میرے خیال سے we were discussing that topic, that subject سے اگر ہم نے یہ میرے خیال سے this is a very important one کہ شروعات کیسے کرتے ہیں, شروعات کیسے کرتے ہیں. میرے خیال سے this is subject. ایک آدمی لیڈر ٹیم تلاش کرتا ہے یا ٹیم لیڈر تلاش کرتی ہے؟ یہ میرا آپ دونوں سے سوال ہے. ایک ہے لیڈر ٹیم تلاش کرتا ہے یا ٹیم لیڈر تلاش کریں گے؟ میرے خیال سے جو لیڈر ہوتا ہے وہ ٹیم تلاش کرتا ہے, لیکن بعد میں لیڈر کو نکھارتی اس کی ٹیم ہے. ہاں, that's a good answer. یہ صحیح ہے. نہیں یہ صحیح ہے, اچھا ہے. اتنا ڈپلومیٹک ہے نا, سب کچھ ڈال دیا ہے, نہ نکلے گا. یہ تو میرے خیال سے یہ تو جو نا حبیب بھائی کی عادت ہے کہ اس نے ایسی دینی ہے کہ نہ اپنے حق میں بھی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن میری نظر کے اندر ضرورت ٹیم آتی ہی تب ہے انسان جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے اندر میری انفرادی یونیک صلاحیتیں نہیں پہنچا سکتی. یہ کیسے سمجھائیں ایک لیڈر کو؟ ایک لیڈر کو کیسے سمجھائیں؟ ایک لیڈر کو یہ کیسے سمجھائیں کہ بھائی تو اپنی زندگی کا سارا کمال, سارا جمال, ساری تکمیل, ساری تجمیل, ساری تنقیح, ساری ایکسپلوریشن, سارا ایکسپیرینس بھی ڈال دے اس پروڈکٹ میں, پھر بھی یہ وہاں نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے بنیادی نقطہ. دیٹ شیخ عاطف's ایکسپیرینس, شیخ عاطف's اسٹرینتھ, شیخ عاطف's لائف اسٹائل, شیخ عاطف's لینگویج, مائی کلچر, مائی ایجوکیشن ول ناٹ بی ایبل, یہ مدرار کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں تک مدرار ہونا چاہیے تھا. یہ میرے اپنے پرسنل برانڈ کو بھی وہاں تک نہیں پہنچا سکتی. اس کے پیچھے بندے چاہیے ہوں گے. یہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے اوپر 10 دماغ جب چلتے ہیں تو وہ امپاورمنٹ میں آتی ہے. جس دن وہ یہ سمجھ جاتا ہے اسی دن تو وہ فرعونیت چھوڑتا ہے اپنی, اسی دن تو وہ اپنا تکبر چھوڑتا ہے کہ بھائی میں نہیں پہنچ سکتا وہاں تک ان کے بغیر. بالکل. جس دن یہ اس کے اندر سے سوچ آ گئی نا کہ یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے میرے بغیر, خلاص. دیکھیں ٹیم جو ہے وہ لیڈر کی سب سے بڑی آزمائش ہے. اس لیے یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ کیا لیڈر کو ٹیم چاہیے ہوتی ہے یا ٹیم کو لیڈر چاہیے ہوتا ہے. یہ پرسپیکٹو کا ایشو ہے میری نظر کے. جہاں پہ لیڈر یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے ٹیم چاہیے وہاں تک پہنچنے کے لیے, تو وہ لیڈرشپ اپنی وہ قیادت اپنی ٹیم کو, اپنی قوم کو, اپنے صوبوں کو علیحدہ انداز میں لے کے چلتے ہیں. اس میں ویژن ہی بہت میٹر کرتا ہے کہ کہاں جانا ہے. سیکنڈ از دیئر. اور جہاں پر ایک لیڈرشپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میرے بغیر یہ کہیں نہیں پہنچ سکتے, اس قیادت اور اس نظم و ضبط اور اس ٹیم اور آرگنائزیشن کا آپ حلیہ دیکھ لیں کہاں پہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں
الیکشن نہیں ہے, سلیکشن ہے. سلیکشن ہم کیونکہ سلیکشن بھی اب پاکستان میں کنٹروورشل ورڈ ہے تو میں اس پہ نہیں بولوں گا. اسلام کے ہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جی میں آ رہا ہوں جی ٹھیک ہے آپ لوگوں کو میری ضرورت ہے جی میں کھڑا ہو گیا ہوں آپ لوگ, نہیں. اسلام کے ہاں تلاش قیادت کے اندر مطلب یہ دس ہیز ٹو بی ٹو ویز یو نو, اس کو بھی ہو. لیکن ایسے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اسلامی اسپرچویلٹی کے اندر حب العلو قیادت کی ہرس اور اوپر آنے کا شوق اور اتنا کانفیڈنس کہ میں لیڈ کر لوں گا میں چلا لوں گا, یہ ہمیشہ مذموم رہا ہے. بالکل یہ ممدوح نہیں رہا, اس کی کبھی مدح نہیں ہوئی. جس کے اندر چاہت ہو قائد بننے کی اس کو تو کبھی بنانا ہی نہیں چاہیے. حدیث میں آیا کہ جو نا اس کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو جو آپٹ کرے اس کو نہ دو. وہاں پر آپ کی بات ہے نا جو آپ نے شروع میں کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ جب آئے انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا ابو بکر صدیق کو کروا. ایک لحاظ سے انہوں نے اپنے سر کے اوپر سے بوجھ بھی اتارا کہ بھائی میں نہیں ہینڈل ہارڈ, حالانکہ یو آر اے پوٹینشیل ٹو لیڈ دی امہ, سبحان اللہ, بٹ ہی ڈڈ دا جاب بائی سیئنگ کہ بھائی آپ کر لیں یہ کر لیں. اس حالات کے اندر میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, بالکل حالات میں ایک ایسا اجتہاد ہونا ہے ابھی جس کی جو ابھی یہ پوزیشن آئی نہیں ہمارے پر کبھی. یہ ایک ایسا اجتہاد ہوگا, ایک ایسی نئی بنیاد ڈلنے لگی ہے جو تو پہلا اجتہاد جو ہے نا وہ میں نہیں کرنا چاہتا. اس سلسلے میں پہلی کڑی ابو بکر ہی رکھ سکتے ہیں. وہ اتنی عملیت تھی کہ بھائی جو پورے سسٹم کا جو پورا ایکسٹریکٹ ٹھیک کرنا ہے نا وہ کام میں نہیں اپنے سر پر. 2 سال چلایا, کتنے سال چلا, 2 سال چلایا, بالکل 2 سال. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 2 سال میں حضرت عمر حضرت ابو بکر, اچھا لوگ میں یہ نہیں کہتا حضرت عمر کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو حضرت ابو بکر کی اسٹرگل ہے نا بڑی ہے, وہ بہت مشکل سے ان کے سارے تینوں خلیفوں کی اسٹرگل سے خطرناک اسٹرگل حضرت ابو بکر, کیونکہ اٹ واز اے کمپلیٹ پورے سسٹم کا ڈیمیج ہو جاتا اس ٹائم کے اوپر. لیکن جو انہوں نے اینٹ رکھی سنبھالا انہوں نے کمال, وہ اینٹ رکھی سسٹینیبلٹی وہ انہوں نے دی 2 سالوں میں. سب سے بڑا فتنہ امت پہ آ گیا, ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر مرتد ہو گئے لوگ, مرتد ہو گئے, زکات دینے سے انکار کر دیا, زکات دینے سے انکار کیا, جھوٹا نبی آگے مسلمہ کذاب. These were issues they never knew would come to them like that. آپ یہ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کہ ایٹ دیٹ ٹائم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عروج کا زمانہ تھا, جب پورے عرب اور ہر جگہ پر جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیلائز کر رہے تھے, اور ایٹ دیٹ ٹائم جب آپ اس دنیا سے چلے گئے, اب وہ اتنا بڑا ایک پاور ہاؤس جس کے اوپر بڑے بڑے لوگوں کی نگاہیں تھی, نگاہیں جما کے بیٹھے ہوئے تھے نا شکاری جو ہے وہ دیکھ کے, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ پہلے یہ سوچ کے بیٹھے ہوں کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جائیں اور ہم اس کو ریپلیس کریں ہم اتنے بڑے پاور ہاؤس کو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ اتنی زیادہ ٹیم بلڈ کر دی اور اتنی زیادہ انرجی کو ایک جگہ پر سورس کر دیا کہ اگر کوئی بندہ اس کو کلیم کرنا چاہے تو وہ آ کے کلیم کر سکتا تھا, اس کو یوٹیلائز کر سکتا تھا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور جو پوٹینشیل آپ نے تیار کیا تھا اس کو آگے لے جانے کے اندر جو لیڈرشپ چاہیے تھی وہ بھی ضائع ہو سکتی تھی, وہ سارا مادہ جو آپ نے, اسی پہ تو میں اگلا نقطہ ہونا چاہیے کہ کرے گا کیا, وہ دے گا کیا, وہ ویژن والا سوال آ گیا نا کہ لیڈرشپ نے پہلے تو یہ ایٹیٹیوڈ اپنانا ہوتا ہے نا کہ میں کہ یہ ان کے ساتھ میں کہیں پہنچ, جس آدمی میں ہوتا ہے نا میری وجہ سے یہ پہنچیں گے, یہ کبھی نہیں پل سکتا. تو میری سب کو آج جو سن بھی رہے ہیں کہ قائد کے اندر اوپر سے ایک ہوتی ہے, وہ ایک شخصیت میں اس کے روب ہوتا ہے, اندر ایک عاجزی ہوتی ہے اس کے بھائی کہ میرا ان لوگوں کی وجہ سے میں چل رہا ہوں, میں ان کی وجہ سے یہ میں ان کو نہیں چلا رہا, یہ مجھے چلاتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے وہ جمع کس پہ کریں, قیادت ہے ہی جمع کرنے میری نظر میں قیادت جمع کرنے کا نام, اب وہ جمع کس پہ کرے, یہ بڑا مسئلہ ہے. تو آپ یہ مت کہیں کہ شیطان کی سائڈ کے اوپر ٹیم مینجمنٹ نہیں ہو رہی, حزب الشیطان کے ایچ آر ایم نہیں ہوگا, شیطان کی فوجوں کے اندر جو ہے ریکروٹمنٹ کے اصول نہیں ہوں گے, ان کے ہاں ٹیم مینجمنٹ ان کے ہاں لگتی نہیں ہوگی, اپنا عرش لگا کے بیٹھتا ہے تو رپورٹنگ چل رہی ہوتی ہے, رپورٹنگ چل رہی ہوتی ہے, سب آگے بتا رہے ہوتے ہیں آج میں نے یہ کیا, آج میں ان کے ہاں بھی ہے, ان کا پروفیشنلزم بھی زیادہ ہو, رپورٹنگ بہت کمال ہو. تو وہ یہاں تک ابلیس اگر اپنی فوجوں کے ساتھ یہاں تک پہنچے تو ٹیم مینجمنٹ اچھی ہوگی, اچھی ہے بالکل. ان کا بھی نفس لگا ہوا, یہودیوں کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا. اس لیے میں کبھی کہتا ہوں کہ وہ سارے ان سب کے خدا مختلف ہیں اور متفرق ہیں,
مگر وہ ایک ہو گئے مسلمانوں کو مارنے. ہمارا ایک رب ہے, ایک ویژن ہے, ایک نبی ہے, ایک منزل ہے, مگر ہم ایک نہیں ہو سکے کلیکٹیولی. بگ ڈفرنس. سو وہ جمع کرتا ہے ویژن کے اوپر. ویژن ہے جس کی وجہ سے ٹیم ڈیولپ ہوگی. ویژن سے ہٹ کے جب آپ نے ٹیم ڈیولپ کرنی ہے نا, وہ نہیں اسٹینڈ آؤٹ کر سکتی. اس پہ کوئی سوال ہے تو پوچھیں. دیکھیں ہم آج ماڈرن ڈے ورلڈ کو بھی دیکھتے ہیں. آپ دبئی کو دیکھ لیں, دبئی نے اپنا ایک ویژن سیٹ کیا اور اس نے ٹیم اکٹھی کی, آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ایون لاسٹ جب ہم ڈیز میں سعودی عرب میں تھے تو سعودی عرب میں ایک بہت لیک رہا ہے اس چیز کا. جب اس کے بعد جب ان کی نئی لیڈرشپ آئی تو انہوں نے آتے ساتھ سب سے پہلا کام یہ کیا, انہوں نے کہا جی ویژن دے دو, ویژن 2030 بناؤ. ویژن 2030 بناؤ گے آپ, خیر اس کے اوپر ایک الگ سے بحث ہو سکتی ہے. ہاں جی, سعودیہ نے, ہاں ویژن سعودیہ نے ویژن 2030 بنایا. اس کے بعد انہوں نے پھر اس کے اوپر ایفرٹ ایک ڈائریکشن دی قوم کو. ڈائریکشن دینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی سعودی جو اس سے پہلے بالکل ناکارہ ہوتے تھے, مطلب کہ وہ تیار ہی نہیں ہوتے تھے کوئی کام کرنے کے لیے, اور یہ مشہور ہے پوری دنیا میں. آفٹر دیٹ ویژن جب وہ آیا اور اس کے جو اثرات تھے کہ ان کے اندر ایک نئی لہر آ گئی. اور اب اگر آپ آج کا سعودیہ دیکھیں, میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا, 5-6 سال کے پہلے کے سعودیہ سے کمپیئر کریں تو آج وہ اچھی جابس کے اوپر ہیں, اچھی انہوں نے اپنی باقاعدہ اپنی کمپنیز ڈیولپ کی ہوئی ہیں انہوں نے, اور اب وہ سب جگہ سے دوسروں کو ریپلیس کرتے جا رہے ہیں, ریپلیس کر کے وہ اس کو لے رہے ہیں. تو ویژن کی کمی رہی ہے. ہاں یہ تو, لیکن میرے جو دنیا کے اندر ہماری کارپوریٹس ہیں, ہماری کمپنیز ہیں, ہمارے صوبے ہیں. خان صاحب ماشاءاللہ سے بڑا ویژن لے کے آئے, بڑی باتیں کی انہوں نے. ویژن ہوتا ہے جس پر اکٹھا کیا جاتا ہے, نعرہ ہوتا ہے جس پہ لوگ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نعرہ ہی دنیا کا سب سے عظیم اور خطرناک ترین نعرہ تھا, کوئی نہیں ہے, صرف ایک پوری الوہیت چیلنج کرتی. اس نعرے پہ تو ویسے لوگ نہیں آ سکتے. تو میں تو لوگوں کو حیران ہوتا ہوں, بھائی تم نے دنیا کا مال بیچنا ہے, اس پر تم سے کمپنیاں نہیں چل رہی. دنیا کی سب سے مشکل ترین پروڈکٹ کے ساتھ چلنا ہے توحید, جس میں سارے کمپیریٹرز ہیں, جس میں سب کمپیریٹر. توحید سب سے مشکل پروڈکٹ ہے سسٹم کے اندر, کیونکہ اس نے سب کی دکانیں بند کرنی. میں ابھی یہی پڑھا رہا تھا عقیدے کی کلاس میں اس پوڈ کاسٹ سے پہلے, اور کمپیٹ نہیں کرنا بند اور آپ نے زبر کے ساتھ نفی کی ہے, لائی نفی جنس مارا ہے آپ نے. لائی نفی جنس مطلب الوہیت کا کلیم کرنے والی جتنی فیکٹری ہیں, جتنے دنیا میں کارخانے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی کسی اور کی چل سکتی ہے, آپ نے سب کو کہہ دیا نہیں بھائی نہیں چل سکتے ہمیں صرف. تو توحید تو سب سے مشکل پروڈکٹ ہے. اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال لگے صرف کوئی 100, 150, 200 لوگ تیار کرنے کے اندر. اور آج کل کے لوگوں میں تیزیاں دیکھیں کتنی. میں اس نقطے پہ آنا چاہتا, اتنی تیزیاں ہیں, اتنا تجرہ ہے, اتنی جارحانہ پن ہے, اتنا جلدی چاہیے ان کو, اتنی جلدی. دنیا کا اعلیٰ, احسن, اجمل, اکمل, عارف, انور, ہر لحاظ سے عالم شخص جو ہیں وہ بیلنس ترین, ان کو ہر محل کا پتہ ہے کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کو 13 سال لگ گئے. اور یہ کہتے ہیں جی 2 منٹ میں انقلاب لیں, 2 منٹ میں 500 لوگوں کی کمپنی کھڑی کر لوں. یہ ہے سب سے بڑی غلطی کہ تیزی کے اندر غلط بندہ آتا ہے ہمیشہ. جلد بازی میں غلط بندہ آئے گا, ڈیسپریشن میں غلط بندہ آئے گا, ڈیسپریشن میں ٹریننگ صحیح نہیں ہوگی, جلد بازی کے اندر آپ نااہل کو لے کے آئیں گے اوپر. جلد بازی کے اندر سارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لگتا ہے میرا ویژن میری زندگی میں ہی پورا ہونا وہ ویژن ہی کیا جو اپنی لائف میں پورا ہو جائے. یہ اٹینیبل اچیویبل کی بحث میں نہیں جاؤں گا, لیکن مسئلہ ہی یہ بہت جلدی چاہیے. ابھی ہم نام نہیں لیں گے, ہمارے ساتھ ایک ورک شاپ کے اندر ہم سے کچھ لوگ پوچھنے کے لیے آئے, سوال تھے, ان کی اچھی کمپنی تھی جو بھی تھا. تو میں نے پوچھا کتنے لوگ کام کرتے ہیں آپ کے ادارے میں؟ 60 لوگ. اور میں کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کہہ رہے ہیں 2 سال 3 سال. بڑی بات ہے یار. ادھر تو مطلب ہم اپنی بھی بات کریں, اس کو سب پتا ہے کیسے کون ٹکتا ہے بھائی. یہ ریٹینشن کا ایشو تو دنیا داروں کو نہیں ہے, تو ہم تو جو شپ لے کے چل رہے ہیں اس کے ساتھ تو 50 مسئلے ہیں لوگوں کو, 50 مسئلے ہیں اس ویژن کو اپنا ویژن بنانے کے اندر. کہ بھائی جیسے ہمیں ہمارے بڑے پکے کے گھر والے نے آگے پوچھا تھا, بھائی آپ کے ادارے میں اگر ہم اپنے بچے کو دے دیں گے تو اس کا کیا فیوچر ہے, کیا اسکوپ ہے مدرار میں کام کرنے کا, کیا اس کی سی وی اسٹرانگ ہوگی, کیا اس کا ریزیومے اسٹرانگ ہوگا. تو بھائی جان یہ پہلی چیز ہوتی ہے جو فرسٹ بینچ کی آپ نے بات کی ہے نا, فرسٹ بینچ وہ بڑی دیکھ کے ہوتی ہے.
آگے ایک لیول کے اوپر اس کی انکلکیشن بہت لمبی ہو سکتی ہے. سب سے مشکل بھی وہی ہوتی ہے. سب سے مشکل ترین چیز جو ہوتی ہے نا وہ پہلی کور ہے جس نے آپ کے ویژن کے ساتھ نا آپ کے ساتھ اسٹینڈ آؤٹ کرنا. اس میں جلد بازی نہیں ہو سکتی, ملے گا نہیں آپ کو کوئی. اس لیے ان اس لوگوں میں جلد بازی کر کے بھی نہیں ملنا آپ کو. اس لیے ان لوگوں کا مقام بھی تو الگ ہے نا. لا یستوی منکم من انفق لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل. برابر ہی نہیں ہو ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. جو قائد ہیں جو بیٹھے ہیں اور جو جنگوں کے برابر ہی نہیں ہو سکتی. برابری ہو ہی نہیں سکتی کسی لحاظ سے جنہوں نے بنیاد رکھا. آپ سوچیں کہ مکے کی دور کے اندر وہ جو گودا وہاں پہ مار کھا رہا تھا نا خباب بن ارت, کیا بات ہے. جلتے ہوئے کوئلوں کے ساتھ جو چربی گلی نا سکن کی, سکن کے اندر کی چربی سے جو پانی نکلا نا اس سے کوئلے بجھے, ورنہ وہ اندر گھس چکے ہوئے تھے. کیسے مار کھائے گا ایک آدمی. سمیہ کو 2 ٹکڑے کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد چل رہا ہے, نیزہ مار دیا اس نے ابو جہل نے. یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. اچھا لیڈر کے لیے بڑا سخت وقت ہوتا ہے کیوں اس کی کمزوری کی حالت کے اندر وہ بھول نہیں سکتا اس ٹائم پر کہ یار مت, اس کا ٹائم نہیں ہے. حکمت جہاں قیادت کے ساتھ جڑتی ہے وہاں صبر یہ جڑتا ہے کہ اس کی ٹیم جو ہے وہ توڑی جائے گی, شروع میں مارے جائیں گے, وہ سیاست ہوگی ان کے خلاف, قیمت لگے گی اس کی. یار اس کا کیا فیوچر ہے, یہ تو 2 دن میں مر جائے گا, 6 دن اس نے ٹکنا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں کوئی اسے خرید لے گا, کوئی بڑی پاور آ کے اسے لے جائے گی. کتنی بڑی مشکل سٹیج ہوتی ہے ایک لیڈر کے لیے کہ اس نے ان حالات میں بھی ان کو دینا. کتنا بڑا ظرف ہے ان لوگوں کا کہ اس حالات میں بھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ چلیں. وہ لوگ جنہوں نے بنیاد میں ایک قائد کو یہ کہا ہوتا ہے نا کہ یار ہم آپ کے ساتھ ہیں, جب وہ کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو آپ زیرو. قائد کے نزدیک بھی ان لوگوں کا مقام ہوتا ہے. آپ حضرت عمر کی جب بات کی تھی تو اس وقت سے میرے ذہن میں نکتہ آ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی حضرت ابوبکر کے پاس لے جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کلیئرٹی دی ہوئی تھی اپنے جو قریبی لوگ تھے حضرت عمر اور دیگر کہ میرے بعد اگر کسی کی پوزیشن بنتی ہے تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل واضح تھا اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر کے پاس لے جاؤ. انہوں نے اپنے آپ کو ثانی سمجھا. سائنز اور سمپٹم جیسے امامت دی انہوں نے اور اس طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو ہر جگہ پر اپنے ساتھ ساتھ رکھا. تو حضرت ابوبکر پہلے تھے آپ کے دوستوں میں اور نوجوانوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے. تو وہ سب میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جس کو صرف میں دیکھ سکتا ہوں, کوئی اور دیکھ نہیں سکتا, اور وہ میرے پاس ایک خبر لے کے آیا. میرا جتنا مرضی قریبی دوست ہو, میں اس کے سامنے بھی بات کروں گا نا, وہ آگے سے میرا مذاق اڑائے گا کہ یار کیا بن لگے, کہانیاں سنا رہا ہے مجھے. سر آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمان 7 زمینیں 7 معراج پورا دیکھا, سب کچھ دیکھا. ہمارا جیسا آدمی تو صرف ایک میریکل دیکھ لے نا تو وہ 3 دن تک صرف اسی خوشی میں رہے گا یار میں نے 3D سے اوپر کی کوئی چیز ورچوئل ریالٹی کی نیچرل دیکھ لی. پورٹل کھل گیا میرے لیے, پورٹل بلیک ہول مل گیا. اب پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی میں آ رہے ہیں تو حدیث کے اندر شاید الفاظ ہے کہ آپ کے چہرے پہ پریشانی تھی. پریشانی بالکل ایک عجیب حزن تھا کہ میں کیسے بتاؤں, تصدیق کون کرے گا. بول کے آیا ہوں وہ پہلے بی بی سی بیٹھی ہوئی ہے مکے کے اندر بدنام کرنے کی, اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں جہنم اور جنت جس کے اوپر دنیا کا ما ہی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر کھڑا ہوا ہے, دہری کھڑے ہوئے آگے سے. یہ مجھے کہہ رہے ہیں میں ابھی بولوں مجھے اچھا اللہ آپ سب کی رسپانسبلٹی دیکھیں کہ مجھے بتانا بھی ہے. بتانا چلے جنت جہنم تو پھر جب اوپر سے پہلا بندہ یہی ٹکر گیا ابو جہل, آپ نے کلیئرلی بتایا کتنا پریشر ہوگا. اس نے بھی پہلا شخص جس کو ٹارگٹ کیا نا کہ بھائی اب جس کو میں نے پہلی کمر توڑنی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑنے کے لیے پہلا بندہ اگر توڑنا ہے نا ابو بکر, وہ کسی اور کے پاس نہیں گیا. He went to ابو بکر صدیق, اور پہلے الفاظ نے بولے ہاں بھائی تمہارے صاحب جو ہے نا تمہارے صاحب نے آج یہ بات کر دی ہے, اب کیا کرو گے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کس نے کہی ہے, پہلے تصدیق, اس سے پتہ چلتا ہے حدیث کی سند پوچھی. کیا بات ہے, ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ سند پوچھیں گے یار کس نے کہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے نا آمنا وصدقنا, میں تصدیق کرتا ہوں اس کے اوپر عین ایسے ہی ہوا. اللہ نے پھر اس دن آسمان سے کہا
کہ اس امت کا اگر کوئی صدیق ہے نا سچوں میں سے سچا وہ ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر کے الفاظ یہ تھے کہ تم تو صرف اتنی سی بات کہہ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے گئے ہیں اور آئے ہیں, مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے 2 بجے اٹھا کے دن اور رات کے کسی پہر میں اٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اور وہ وہی لے کر آیا ہے. تو میں جب اس بات کے اوپر ایمان لے آتا ہوں, جب اس کے اوپر میں یقین لے آتا ہوں, یہ تو بات میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. تو سر ہمارا ایک سوال میں ان سب چیزوں سے جو نہیں, یہ نقطے کو ہم یہاں پہ بڑا اسٹیبلش کریں. وہ لوگ جو آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, وہ لوگ جو ملک چلا رہے ہیں, وہ لوگ جو امت چلانے کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے بنیاد میں خون دیا ہوتا ہے, ان کی قدر و قیمت رکھنی پڑتی ہے, ان کو سروں کا تاج بنانا پڑتا ہے, ان کا بڑا غلط برداشت کرنا پڑتا ہے, کیونکہ انہوں نے بنیاد میں آپ کا ساتھ دیا ہوتا ہے. اور وہ ساتھ جب لم یکن شیئم مذکورہ تھے, آج آپ اگر شیئم مذکورہ ہو چکے ہیں تو وہ لم اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. بالکل, وہ لم کی نفی جب تھی نا, آپ کی دنیا جہاں میں لم ہو رہا تھا آپ کے خلاف, تو تب وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے. ایسے اولڈ لوئلز کو آپ کیسے اٹھا کے پھینک سکتے؟ ٹیم ممبرز کے لیے بھی اس میں یہ ہے, میں اس میں ایک بات ایڈ کر لوں. سوال اس میں یہ ہے کہ وہ بندے ڈھونڈے کہاں سے ڈھونڈے, اشتہار لگائے؟ گڈ کوشچن. ایسا پکا ٹھکا وفادار ایک قائد کو کہاں سے ملے گا؟ میں آتا ہوں اس پر, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اسی بات کو ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ٹیم ممبرز کسی کے ساتھ جڑے ہیں نا, ان کو بھی چاہیے. ہمارا رسپانس کیسا ہے لوگوں کا؟ ہاؤ آر دی پیپل ریسپونڈنگ ماشاءاللہ سے؟ جی, اچھا, ٹیم ممبرز کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایک تو یہ ہے کہ پہلے کسی کے اوپر اعتماد کریں, اس کو اپنا قائد بنائیں, پھر اس کے اوپر ایک لیول آئے گا کہ اس کے فیصلوں کے اوپر پھر سر جھکائیں. جب آپ نے کسی کو, رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ جب 3 لوگ سفر کر رہے ہو تو ایک کو اپنا امیر بنا لو. تو ہمارا یہ آئیڈیلائز ورژن, یہ بنیاد میں کیا ہمارے ہاں نا اسٹارٹ اپس کے مسائل ہی ہیں. میں بہت سارے اسٹارٹ اپ سے ملتا ہوں, ادھر ہمارے یہاں لاہور میں بھی ہیں. نہیں, یہ ایک نیشنل لیول کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ آپ انہیں بتائیں, لیکن ابھی تو اس کو جو ملے گا وہ تو ایسے ہی پروڈکٹ. سی او شپ کی لڑائی ہوئی تھی, اسٹارٹ اپ ابھی گرو بھی نہیں کرتا اسٹارٹ اپ, تو لڑائی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہوتے ہیں نا فاؤنڈر ہوتے ہیں, 2-3 کو فاؤنڈر ہوتے ہیں, پھر بھی لیڈر کی وہاں پر آ جاتے ہیں, اور غلطی لیڈر کی, وہ بندے غلط لایا, اس کو وہ وصف اور آنکھ ہی نہیں تھی اس کی دیکھنے کی. لیکن وہ لیڈر ہی کیا جو شروع میں میچیور ہو, صحیح ہے. وہ لیڈر ہی کیا جو مار کھائے بغیر لیڈر بنتا ہی وہ ہے جو سسٹم میں فٹ نہیں ہو رہا تھا, وہی بنتا ہے نا لیڈر. لیکن اس کو باقی چیزیں نہیں آتی تھی, لیکن اس کے پاس بیسک تھا جس کے ساتھ وہ کچھ بناتا, اور وہ ہے درد, احساس. وہ تو تھا, لیکن وہ اس نے تھوڑی جا کے بڑی بڑی ورک شاپیں لی تھی, اس نے تھوڑی بڑے بڑے مینٹروں سے جا کے ٹریننگ کرائی تھی. تو لیکن بنیادی تو اس پہ سوال میں رہی, جو بنیادی اٹریکشن ہوتی ہے نا, جس سے لوگ کھنچتے ہیں ایک لیڈر کی طرف, وہ شاید تمیز نہ ہو. جو لوگ لیڈرشپس کو جج کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ ان کے لیے ہے جو بیٹھ کے بائنوکولرز لگا کے اس کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں, جو بائنوکولرز لگا کے اس کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں, جو بیٹھ کے مزے لے رہے ہوتے ہیں, ہاں بھائی کیونکہ نیچے بیٹھ کے اس کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں, اس کا مزاح اڑا رہے ہوتے ہیں, جو پریزنٹ کو جج کرتے ہیں, پریزنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی فیوچر کو. یہی کہہ رہے تھے نا, فارس کے کنگن اور یہ مذاق اڑاتے ہیں, یہی تھا نا آج کے سٹیٹس کو دیکھ, فارس کے کنگن اور یہ کھڈا تم سے خود نہیں رہا, جنگ کے لیے تم فارس کا کنگن لے کے آؤ گے بادشاہ کے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں فیول بھی یہی لوگ دیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, یہی تو موٹیویشن ہے. موٹیویشن بھی یہی, یہ نہ ہو تو وہ, یہ نہ ہو تو مزہ کیا, نائٹرو نہ لگے اس گاڑی میں, زندگی کیا جس میں بے وفا نصیب نہ ہو, زندگی وہ جنگ کی کیا. نہیں تو آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں ہم سلام پیش کرتے ہیں ان لوگوں. نہیں بہرحال آپ بکی بھائی آپ پھر مار رہے ہیں بیچ میں, آپ نہ کر رہے ہیں اس طریقے, آپ ہمیں ہمارے زخم مت یاد کریں, ٹھیک ہے. ہم نے آج عدیل بھائی بھی, ان کو بھی ہم بہت مس کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم نے بڑے پوڈ کاسٹ کیے, آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا, آپ کے ساتھ ہمارا مزید بڑا جڑا ہوا ہے, بڑا مزے کی باتیں ہیں. پوائنٹ یہ ہے میرے بھائی کہ اس کے پاس صرف ایک بیس ہوتی ہے. دس از اے ویری کی پوائنٹ ان لیڈرشپ. لیڈرشپ شروع میں اس میں تھوڑا سا ڈنگر بنا ہو سکتا ہے, کافی ڈنگر بنا ہو سکتا ہے, اس میں بدتمیزی بھی ہو سکتی ہے, اس میں انڈسپلن بھی ہو سکتا ہے, اس میں کسی حد تک شاید کبھی کبھی تکبر بھی آ جاتا ہے, اور کبھی کبھی اس کو الفاظوں کا چناؤ, حرکات اور سکنات کا بیلنس نہیں آتا. اس کے پاس وہ بیسک چیز ہوتی ہے جو سب میں نہیں ہوتی, وہ ہے درد, احساس, کہ وہ ایک سچائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے تو وہ آتا ہے معاشرے میں, جس کی وجہ سے وہ ایک بہادر آدمی ہوتا ہے, وہ ایک دلیر شخص ہوتا ہے, دلیر اور بہادر ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے, مگر اس کو طریقہ نہیں آتا. تو ایک اس کے ساتھ قوم جڑتی ہے
جو اس کے پالش ہونے کا بھی انتظار کرتی ہے اور خود کے پالش ہونے کا بھی انتظار کرتی ہے. اور ایک قوم ہوتی ہے آتی ہے اس کا درد دیکھ کے, لیکن درد کے ساتھ جب گن دیکھتی ہے نا تو وہ موقع نہیں دیتی اس کو. اینڈ دیٹ از ویئر دا بیٹریل اسٹارٹس. اور وہ اس کی ججمنٹ پاس کر کے کہتے ہیں یہ جاننے ہمارا جو ہے نا جاننے ایسے کنے پانی چاہیے بوتھی دا بوتھی یہ کریں گے, یہ ویژن لے کے یہ کریں گے, یہ پہنچیں گے یہاں اوقات دکان پکوڑوں کی بات کروڑوں کی یہ کریں گے یہاں پر. یہی ہے پہلی بنیادی کارنر سٹیپس کہ اس کے اندر جو سوال کیا نا وکیل نے بھی, کیسے ملتا ہے کہ انسان کو, یہ ہم کلپ بھی دیتے ہیں اپنی ٹیم کو ریکارڈ کرنے کے لیے, کیسے ملتا ہے کہ انسان کو پہلے بھکت کیسے ملتے ہیں اس کو, پہلے شاگرد کیسے ملتے ہیں اس کو, پہلے بازو اس کو کیسے ملتے ہیں. یہ عطائی ہوتے ہیں, یہ کسبی نہیں ہوتے, یہ اللہ بھیجتا ہے بندے کی طرف. یہ کبھی کسب سے نہیں آ سکتے, یہ لنکڈن پہ پروفائل ڈالنے سے نہیں آتے کبھی بھی, پہلے یہ کبھی اپنا ریزیومے ڈالنے سے نہیں آتے کبھی, یہ عطائی ہوتے ہیں. اللہ بھیجتا ہے ان کو اس بندے کے پاس, جا ان کے پاس. اما ہاجرہ, مائی ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اکیلے میں, اللہ نے جرہم کے جنگجو بھیج دیے ان کے پاس. مکے کی بنیاد کے اندر واریر ٹرائبز آف دا یمنیز, قحطانیوں کا سب سے بڑا جنگجو قبیلہ جو ہے وہ بھیجا اللہ نے, جاؤ. تو وہاں پہ ڈیل پیک ہوئی جس کے اندر جو ہے وہ زمزم اور دینی خدمات جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے کھاتے میں آ گئی, ان کی فیملی میں, اور جو پولیٹیکل افیئرس تھے اور جو وہ تھا وہ جرم لے کے آگے. کس نے بھیجا؟ اللہ بھیجتا ہے. خالی صحرا ہے اللہ بھیجتا ہے, فرشتے بھیجتا ہے اللہ بھیجتا ہے, بندے اللہ بھیجتا ہے بندے کو. لیکن کیونکہ اللہ نے لیڈر کو گروم بھی کرنا ہے, اللہ نے لیڈر کو پالش بھی کرنا ہے, مار بھی تجھے اسی وجہ سے پڑ رہی ہے کیونکہ تو سمجھ نہیں رہا بات کو. اس قیادت تک پہنچنے کے لیے کہ تو ہی اصول بن جائے, اس قیادت تک پہنچنے کے لیے کہ تو ہی وصول بن جائے, تجھے کچھ بہت غداریوں سے گزارنا پڑے گا کیونکہ تو پروسیس سے نہیں آیا. لیکن تیری سچائی کو اللہ مانتا ہے اور تجھے ہی فتح ملے گی. لیکن پہلے عطائی ہوتے ہیں, کسبی نہیں ہوتے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا میں ٹیم مینجمنٹ کی سلیکشن کی. اللہ نے فارس سے ٹیم نہیں بھیجی, صرف ایک آدمی پورے فارس میں قابل تھا نبی کی ٹیم جوائن کرنے کے. کون جی؟ سلمان فارسی. روم سے صرف ایک آدمی قابل تھا کہ وہ نبی کی ٹیم کا حصہ بنتا, پورے روم کا انکار کر دیا, سہیب رومی. حبشہ سے صرف ایک آدمی تھا جو قابل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کا حصہ بننے کے لیے, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ نے پوری دنیا سے چن کے بندے بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کے لیے. تو پہلے ساتھی ابو بکر صدیق کو اللہ نے چنا آگے سے. تو یہ سٹوریاں جو بنی ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم بننے کے اندر, اور دشمنوں کو دوست, عمر رضی اللہ عنہ کا تو کام تھا کہ انہوں نے تو مسلمان جا ملنا ہے, اس کو مارو, اس کو پیٹو, اس کی ول توڑو. حضرت عمر کی ول جو ہے نا وہ چینج کر دی, وہی چینج ہوگی. کیا سٹوریاں ہیں اس ٹیم کی مینجمنٹ کے اندر کہ یہ اللہ کر دیا پہلی. اس لیے مہاجروں کو, جو ادھر کے مہاجر تھے اور جو پاکستان کے بھی مہاجر ہیں, مہاجروں کی عزت کرنی چاہیے بھائی. مہاجروں کی تکریم ہے ہمارے دین میں, جنہوں نے اپنی دھرتیاں چھوڑی ہیں ایک ویژن کے پیچھے. یہ پہلے ہوتے ہیں عطائی اللہ کی طرف سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں بستر پہ لیٹ گئے, ایسی جانوں کا نذرانہ پیش کیا انہوں نے. یہی تو وہ ہوتے ہیں, انہیں آپ کبھی بھی آ کے کہہ لیں یار آپ کے جو قائد ہیں نا ان میں یہ مسئلہ ہے, یہ وہ ہوں گے جنہیں آپ بیچ ہی نہیں سکتے آئیڈیا, کچھ بھی کر لیں یہ ڈاؤٹ نہیں کریں گے لیڈر کو, کہیں گے بھائی اچھا ٹھیک ہے. ان کو ڈیفلیکٹ کرنا آتا ہے کیونکہ ان کے خون میں ان کا قائد تھوڑا گسا ہوتا ہے, ان کے خون کے اندر اللہ نے وہ یہ ڈی این اے ان کا وہی ہے کہ یہ اپنے قائد پہ شک نہیں کر سکتے. پھر تو مطلب ہے کہ انسان کو اللہ سے لو لگانی چاہیے, اللہ سے مانگے. شیخ نبی سے اچھا یہ اب کیا یار, آج ہم آپ کو ٹیم مینجمنٹ یہ دیکھیں تینوں دونوں مولوی جو بیٹھے ہیں نا یہاں پر وہ سمیت, یہ دیکھ لیں یہ میں اچھا آج ہم نے پلان پتا کیا, میں نے پلان یہ کیا تھا سیاست کیسے ہوتی ہے, ٹیم کے بیچ میں انٹیگریشن کیسے کرا تھا, میں اس پہ بات کروں آج. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مولوی کی وجہ سے بھی اور اس مولوی کی وجہ سے پوری بحث ٹیم مینجمنٹ کی اسلامک پرسپیکٹو پہ چلی گئی, شریعہ کمپلائنٹ لیڈرشپ چلی گئی.
اور یہ بحث یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ پہ ملے گی بھی نہیں آپ نہیں کو. چلے ہوں گی بھی بہت, لیکن ہم تو کہتے ہیں علماء کرام کو, ہم تو ہمارے قبیلے کو کہتے ہیں لائیں جی, بتائیں دنیا کو کتنے اصول ہیں ہمارے. یہ دیکھیں ابھی ایک اصول, یہ دیکھیں ابھی بالکل ایک الہامی نقطہ نکلنے لگا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ٹیم اچھی ہونے کا بہت زیادہ مادہ تھا. اچھا ٹیم کو اللہ دل میں ڈال رہا ہے ان کے کہ تم, اچھا ٹو وے ہے, ٹیم کو قائد کی تلاش کے لیے روم وغیرہ وہاں پر بندے بیٹھ کے اللہ ملا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیٹھ کے کہہ رہے اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب و عمر بن حشام, دعائیں مانگ رہا ہے ایک لیڈر, دعائیں مانگ رہا ہے بندے دیکھ اللہ مجھے یہ دے دے, یہ چاہیے اللہ, یہ والا چاہیے اللہ, یہ مل جائے مجھے. کیوں؟ دونوں چودھری تھے, دونوں بڑے ضرورت تھی, اس وقت ضرورت اور تھی, دونوں پاور تھے. عمر بن خطاب کے بارے میں تو میں اس دن پڑھ رہا کسی عالم کا, میں سن رہا کہ یہ ان کی باڈی کا جو مسل ہوتا تھا نا, ان کی قمیض سے ظاہر ہو رہا ہوتا تھا. his muscles used to show from his وہ شرٹ پہنتے تھے نا, ان کی شرٹ کے اندر سے مسلز نکل رہے تھے. ایسا جائنٹ آدمی تھا. وہ کہتے تھے نارمل واک کر رہے ہوتے تھے نا تو ایسا لگتا ہے کوئی اونٹ پہ چل رہا ہے, ایسا کوئی قد آور آدمی تھا. ایسے تو نہیں شیطان دیکھ کے بھاگ گیا تھا, شیطان جیسا شیطان بھی بھاگ جاتا تھا. عمر بن ابو الحکم کہتے تھے اس سیاڑے کو, اس ابو جہل کا نام تھا ابو الحکم, سیاڑ پتیوں کا پیو, سیاڑوں کا باپ. تو اللہ کے نبی نے اس لیے مانگا, اس کی بتی بڑی زبردست تھی, وہ بھی بڑا ٹاپ کا لیڈر تھا. دیکھیے جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ نا ایک قافلہ گزر رہا تھا, تو قافلہ جو ہے نا صحرا میں پھنس گیا. اب وہ اس میں یہ بھی تھا, ابو جہل بھی تھا. اب وہ قافلہ جو ہے نا صحرا میں اگر آپ پھنس جاتے ہیں نا تو پھر آپ کی موت پکی ہے, کہ دائیں دیکھے بائیں دیکھے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ نے جانا کس جگہ پر, موت ہی ہے وہ آپ کے لیے, ایک ہی ہوتا ہے. تو اس نے نا وہاں سے تھوڑا آگے کا, تو اس کو نا ایک اونٹ کی جو ہے نا جو ہوتی ہے پخانہ ہوتا ہے, مینگنے ہوتی ہے, وہ اس کو نظر آئی. تو اس نے وہ ان کو دیکھ کے یا اونٹ کے پاؤں کے نشان دیکھ کے اس نے بتایا, اس نے کہا کہ اگر اس سمت میں ہم اتنے دن چلیں گے تو ہم یہاں سے پار کر جائیں گے. حکمت تھی نا, حکمت تھی. لیکن یہ بھی نقطہ شیخ بیان کرتے ہیں کہ دین اسلام کو انکار کر کے ہر وزڈم کو اللہ جہالت ہی کہتا ہے, جہالت ہی کہتا ہے. پھر اللہ نے مثال سیٹ کر دی نا اللہ نے کہا دنیا کا اس ٹائم کا سب سے حکمت سے بھرا ہوا وزڈم اور وائز اور ترکیبوں اور تدبیروں والا شخص دین اسلام کا منکر ہو کے جاہلوں کا باپ ہی بنا ہے. وہ کیا حکمت, وہ کیا وزڈم جو اللہ کو نہ سمجھ سکے, جو کیا وزڈم لگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا دونوں. اس کا مطلب ہے اس پہ ایک سوال ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب ہے قوم کی لیڈرشپ سے بھی آج ہمارا ایک کہ وہ تلاش کریں ہیں. وہ وقت کہاں چلے گئے وکی کہ لوگ تلاش کر رہے ہوتے. اور میری تو ہرس آج بھی کم نہیں ہے. کیوں سے راول بھائی, ہم تو بندہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار کاش یہ اس مدرار کے ویژن کے اندر جو ہم نے خواب دیکھا تھا آج سے 12-13 سال پہلے, یہی سوچ تھی نا کہ ہارورڈ کا گریجویٹ مدرسے نہیں گیا, مدرسے کا گریجویٹ ہارورڈ نہیں گیا, تو بندے آئیں جو دونوں دنیا کے مالک ہوں, دونوں دنیا کو سمجھتے ہیں, ایکسپوجرز ہو دونوں کے. اس کو لاتے ہیں تو وہ مولویوں کو ہلکا لے لیتے ہیں, اس کو لے کے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی میں اتنا نہیں ایوالو ہو سکتا, اتنا نہیں ایوالو ہو سکتا, میں نے زندگی گزاری ہے ایک ماحول میں, اتنا کلچرل چینج آپ لے کے آ جائیں گے. تو اس کے بیچ میں جو مارے کھائی ہیں یہ تو, لیکن آج بھی آپ دیکھیں اتنے دھوکے, اتنی تکلیفیں, اتنی بے وفائیوں کے بعد بھی آج بھی میں کہیں دیکھتا ہوں یار کم دے گا ہے, آج بھی ہم دیکھتے ہیں. اور سوچیں جنہوں نے ہمارے پہ کام کیا, ہم کس کی پروڈکٹ ہیں؟ ہم مدرسوں کی پروڈکٹ ہیں, ہم علماء کی پروڈکٹ ہیں. کیسا بیج انہوں نے ڈالا کہ وہ شاید دنیا میں کہاں بھی ہوں گے, ہم کام کر رہے ہیں. یو وڈ سے سم تھنگ. میں اس میں یہ سوال تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو لیڈر کو ایز اے سپر مین دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیڈر رو نہیں سکتا, لیڈر جو ہے نا سن لیس ہوتا ہے, لیڈر جو ہے نا گر نہیں سکتا, لیڈر جھک نہیں سکتا. یہ ٹیم مینجمنٹ کا سوال تو نہیں ہے. نہیں, یہ بیچ میں ہی ہمارا جو اس کے اندر پارٹ چلی تھی کہ ایک قوم وہ ہوتی ہے جو مان لیتی ہے. اچھا, ہم آج کے موضوع کا پھر یہ بھی دیکھیں, ٹیم مینجمنٹ ان دا پرسپیکٹو آف لیڈرشپ. بالکل یہ ہونا چاہیے آج کا. سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کی قوم کے اندر ایک قائد کے ساتھ نان فیلیبلٹی لگائی ہوئی آپ نے, اللہ کہتا ہے کلو بنی آدم خطا, آپ کہتے ہیں القائد لا یخطی, کہ قائد جو ہوتا ہے وہ خطا ہی نہیں کرتا آگے سے. کیا بات کر رہے ہیں,
انسان سے غلطیاں ہونی ہیں, قیادت سے بھی. اچھا آپ کو پتا ہے اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ مجھے وہ ساتھی دے جو سمجھ سکیں بات کو, اللہ مجھے وہ ساتھی دیں جو پہنچ سکے میرے ساتھ. اچھا پہنچنے کے بعد کتنی مشکل ٹاسک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر رضوان پہ کھڑے ہو کے سمجھا رہے ہیں سب کو, حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں ہنے اسی سانو ہنے ہی کرنا چاہیے عمرہ, بہتر رضوان ہی تھی نا. تو کتنے پروفیشنل ساتھیوں کو بھی کبھی کبھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو کتنا یہ بڑی دعائیں, یا اللہ مجھے ایسے ساتھی دے جو میری بات سمجھ سکیں, بات گہرائی سمجھ سکیں, دقیق ہو رقیق. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا, آپ کی ہم ساری زندگی دیکھتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ نا بیلنس ہی کیا ہے سب چیزوں کو. حضرت عمر رضی اللہ قائد کا تعالیٰ, کام ہی بیلنسنگ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک حدیث میں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کچھ صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی, تو وہ آپ سے باتیں کر رہی تھی, اپنے مسائل پوچھ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی فرینکنس کا لیول یہ تھا کہ راوی فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی اونچی ہو جاتی اور آپ اس پہ برا بھی نہیں منا رہے تھے. تو اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے. اب جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا, تو وہ خواتین فوری انہوں نے اپنی چادریں وغیرہ سمیٹی اور وہاں سے بھاگنے لگی. تو حضرت عمر فرماتے اے یا عدوات انفسہن, اپنی جان کی دشمنوں, تم مجھ سے ڈرتی اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ انت اغلظ علیہ, آپ اللہ کے رسول سے ہم پہ زیادہ سخت ہیں, تو اللہ کے رسول تو ہمارے ساتھ ایسے نہیں کرتے, آپ تو زیادہ سخت ہیں. تو اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بیلنس, اب دیکھیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ بیلنس کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ عمر اگر شیطان تمہیں کسی ایک گلی سے آتا ہوا دیکھ لے تو وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. تو بیلنس آپ صلی وہ اللہ والا علیہ جو وسلم نے بھی پوائنٹ کیا. ہے کہ اللہ کے رسول نے بیت اللہ کو ریکنسٹرکٹ نہیں کیا, آئی تھنک وہ بھی ٹیم کی وجہ سے ہی ان کا ایک ایلیمنٹ تھا کہ ٹیم کہیں متنفر نہ ہو جائے ان کی. وہ ٹیم کے لیے نہیں تھا, وہ تھا ایکسٹرنل تھریٹ نہ آ جائے کہیں. اچھا, وہ ایکسٹرنل تھریٹ کا تھا کہ ایک باکر قبیلے کی طرف سے بھی تھوڑا سا ٹینشن تھی, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیسوں کے اندر جو نا ذرا کہ قبیلوں کی باتیں آ رہی ہیں, تو ایک جو ہمارا جو رمضان کا پروگرام ہے جو ابھی ہماری پلاننگ کے سیرہ کا سیرہ کا ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. آئی تھنک وی شوڈ کم آن دا سبجیکٹ آف کہ واٹ آر دا بگیسٹ پرابلمز اے لیڈر فیسز. کیا اس نے سب کو ویژن بھی سمجھا دیا, کور ویلیوز بھی بتا دی, پھر وہ ٹیم کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے نا گدی سنبھالنے کی. پھر بھی مسئلے نے بھائی نہیں, لوگ نہیں چل. اب کیا مسئلے آتے ہیں, ٹیم کو بیلنس کیسے کرنا ہے. نہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں. بہرحال وکی کی پوائنٹ کے اوپر میں بات کر دیتا ہوں, کیونکہ میں بہرحال عوام کو یہ بات پہلے اتنی پتہ تھی یا نہیں پتہ تھی. آئی ہیو ناؤ آلسو مطلب ہم نے لاہور کے اندر بھی اپنا ایک سیٹ اپ کر لیا ہے. میں بھی پرسنلی اب یہیں پر ہوتا ہوں, زیادہ تر وقت اب پنجاب میں ہی ہوتا ہے. تو رمضان کے اندر ہم سیرہ کا کورس لانچ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے 2 سال پہلے میں نے کیا تھا, 2 سال پہلے سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب کے گھر پہ, اینڈ اٹ واز اے میگنیفیسنٹ سیرہ ماشاء اللہ سے, بہت زیادہ بہت. اور وہ بڑے پریکٹیکل پروفیشنل ڈائنامکس کور کر رہی ہوتی ہے. تو وہ پھر سیرہ ہم کرا رہے ہیں لاہور کے اندر. تو رات کو تراویح کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ 1-1.5 گھنٹے کا میرا سیشن ہوگا, اور نہایت ہی اٹس گوئنگ ٹو بی ون آف جسے کہتے ہیں نا, اٹس گوئنگ ٹو بی سم تھنگ ریئلی سگنیفیکنٹلی ان ڈیپتھ, اور زبردست سیرہ ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور وہ ضرور آپ لوگ اٹینڈ کریں, المدرار لاہور کیمپس جوہر ٹاؤن کے اندر, اور آن سائٹ ہوگا. اور آن سائٹ ہوگا, نو چارجز, کوئی پیسے نہیں ہے ہمیشہ, نو چارجز جی, فری ٹو آل. بس رجسٹریشن ضروری ہے میرے خیال سے. یہ ہے کہ ہمارے پاس 100-125 کا سلاٹ ہوگا یہاں پہ, 100 لمیٹڈ سیٹس ہیں. ہاں, تو اس کو آپ پہلے سے اس کو مائنڈ میں رکھیں. اور میں خود پرسنلی پڑھاؤں گا, میری ٹیم میں میرے دونوں ساتھی, میرے بھائی میرے ساتھ ہی ہوں گے. تو دیٹ از یہ بڑا زبردست موقع ہے آپ کے لیے, پنجاب کے لیے, لاہور کے لیے, کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں خود اسے کنڈکٹ کروں. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, کیا تھا بیلنس کے اوپر بات چلی تھی کہ ٹیم کو ویژن سمجھا دیا, سب کچھ ہو گیا, چیزیں سمجھا دی, جوائننگ دے دی. تو جوائن تو لوگ کر لیتے ہیں, مگر قائد کا کام ہے نا پتہ چلے یہ پیسے کی وجہ سے آیا ہے, یہ مفاد کے لیے آیا ہے, یہ کسی سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے, یہ میرا عروج دیکھ کے آیا ہے, یہ میرا زوال دیکھ کے آیا ہے, یہ اپنی ہانکنے آیا ہے, یہ یہودیوں کی طرح صبح آیا اور شام کو چلا جائے گا, یہ مجھے گندا کرنے آیا ہے. یہ تو لیڈرشپ نے دیکھنا ہے نا آگے سے, کہ بھائی لوگ آ جاتے ہیں. پہلا بڑا گہرا نقطہ ہے, لوگ آ جاتے ہیں مگر لوگ نہیں آتے. لوگ آ جاتے ہیں, صحیح لوگ نہیں آتے. یہ صحیح, یہ بولنا نہیں ہوتا. اچھا, حذف ہے, نام یہ حذف ہے, مقدر خود نکالیں گے. لوگ آ جاتے ہیں مگر لوگ نہیں آتے.
تو ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. تو قیادت کے کیا ٹیسٹ اور لیولز نہیں ہوں گے لوگوں کو جج کرنے کے کہ بھائی یہاں تک لانے تک یہ لیئر ہے, یہاں تک لانے کی یہ لیئر ہے, یہاں تک لانے کی یہ لیئر ہے. وہ قیادتیں جو پہلی دفعہ میں ہی سب کچھ نچھاور کر دیتی ہیں, ان کا بھی حال ہم نے دیکھا ہے. پہلے دن ویژن کے بعد پوری ایکسپلینیشن بھی کھول دیتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں نا ویژن تو ہے, کرنا کیا آپ؟ بولیں گے بھائی اتنا کافی ہے نا, آئیں آگے بڑھیں. برانڈ کا نام ہے, کمپنی کی ایک ریپوٹیشن ہے, سسٹم کا ایک سٹرکچر کھڑا ہوا ہے, آئیں بسم اللہ کریں. تو یہ والے جو لوگ جو باہر سے دیکھ کے آتے ہیں تو بڑا ششکا دکھ رہا ہوتا ہے, اور اندر آنے کے بعد جب انہیں تھوڑی کمزوریاں دکھتی ہیں تو کہتے ہیں او ہو, یہ سب قیادت کی ایچ آر ایم کے اندر ہونا چاہیے. یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا پارٹ ہے کہ اس کی ایچ آر ایم بڑی دماغ کے چیتے ہونے چاہیے, انہیں پتا ہو کہ بھائی کس طرح ہم انالیسس کریں گے. اس لیے میں کمپنی کو جب اس کی ایک کمپنی کی ڈیولپمنٹ کے لیے میں گیا, انہوں نے مجھے کہا, ان کا کوئی 200-300 لوگوں کا سیٹ اپ تھا, کہ میں اپنا ایچ آر ایم جو ہے نا وہ آپ کے تھرو صحیح کروانا چاہتا ہوں. تو میں نے بولا ہم تو پہلے سائیکو انالیسس کریں گے, ان کا ایک سائیکو انالیسس ہونا چاہیے, ٹیسٹنگ ہونی چاہیے کہ بھائی کس بیسس پہ رکھیں آپ کے, اس میں سوالوں کی سوچیں. آپ دیکھ لیں نا آرمی آپ جوائن ہی نہیں کر سکتے. اتنے قابل لوگ جب ریجیکٹ ہوتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں آئی سی ایس پی کلیئر کیوں نہیں کر سکتا. بیکاز دے ہیو اے کرائٹیریا اکارڈنگ ٹو دیم. کون چلے گا, کون ترقی کو نہیں ہینڈل کر سکے گا, کون پوزیشن کو ہینڈل نہیں کر سکے گا, کون لائی لگ ہوگا, کون پہلے لیول پہ اجتہاد کر دے گا, کون آگے بہت زیادہ ڈائیورسٹی اپنا لے گا اور بیسک ویلیوز چھوڑ دے گا, اور کون اتنا کور ویلیوز سے جڑا رہے گا اور آگے ڈائیورسٹی چھوڑ دے گا. اور آج بڑا مسئلہ ہے جو میں نے دیکھا ہے اولڈ لوئلز کا, وہ یہ ہے اولڈ ہاکس بھی یہی بنتے ہیں. سب سے زیادہ کبھی کبھی ترقی کے دشمن بھی یہ اولڈ لوئلز ہوتے ہیں, جڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں. وکی یہ تمہیں ہٹ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے بھائی ہم نے تو آپ کے ساتھ اس ماڈل میں ساتھ دیا تھا, اب اس ماڈل میں آپ کے ساتھ جیسے ہی ماڈل نے انہینسمنٹ اختیار کرنی ہے ان کے آگے سے رونے شروع ہو جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ جو فالوور ہے وہ خود ایوالو ہو کے اپنا ایک نیا ویژن بنا لے. یہ تو نارمل ہوگا نا کہ آپ کسی کو کام سکھائیں گے 2 اینٹ کی اپنی, یہ نارمل ہے. یہ نارمل ہے کہ وہ اپنی آپ سے آئے گا, تھوڑا بہت لے گا, کاپی پیسٹنگ کرے گا, انالیسس لگائے گا کہ بھائی میں نے اس کی ڈیپتھ دیکھ لی ہے, میں نے ان کا پروڈکٹ سمجھ لیا, میں نے ان کا سسٹم سمجھ لیا, میں اب اپنی 2 بنا. یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ آپ ایک سسٹم ہے, کمپنی ہے, 20-25 سال 50-40 سال سے کھڑے میں ایک سسٹم سٹرکچر چلا رہے ہیں. اب کیا ہوا, جو پرانے لوگ تھے نا وہ ڈائیورسٹی کے دشمن ہوں گے, کیونکہ ان کو ایک عادت ہو چکی ہے ایک ماحول میں کام کرنے کی, انہوں نے عادت ہو گئی ہے ایک خاص سٹرکچر کے اندر, مگر کمپنی کو آگے کے. اب یہ بڑا نقطہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں. تو فاؤنڈر جو فاؤنڈیشن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جو اس کی گروتھ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. فاؤنڈیشن رکھنے والے واریئرز جو ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں, اور آگے کے مطلب ایک قوم ہے جس نے صرف قلعہ بریچ کرنا ہے, اس کا کام اندر کی ٹیکنیکلٹیز نہیں دیکھنا. شہر فتح ٹیکنیکل واریئرز کے ساتھ آپ دیوار بریچ ہی نہیں کر سکتے. کیوں جی؟ وہ بنا ہی نہیں. ٹیکنیکل واریئر نہ اتنا بہادر ہوتا ہے, نہ اتنا فرنٹ ایج ہوتا ہے, نہ گولی کھانے والا ہوتا ہے. ٹیکنیکل واریئر اندر کی سلطنت بلڈ کرتا ہے. اسٹارٹنگ کے اسٹالورٹس وہ ہوتے ہیں بہادر, نڈر, دماغ سے فرق تو نہیں کہیں گے, جنگی, جنونی بھی ایک تو جنگی لوگ, ان کو وہ پیور, ان کو پتا ہے یہ گرانا ہے, یہ کرنا ہے. ہارڈ ورکرز, ناٹ اسمارٹ ورکرز, ہارڈ ورکرز, ہارڈ لائنرز. ان کے یہ کور میں بھی ہوتے ہیں, اور یہ پہلے کانکررز یہی ہوں گے ہمیشہ. اس کو آپ ٹیکنیکلٹی سمجھائیں گے نا بیٹا, آپ نے جا کے نا یہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. یہ بڑا عجیب کمبینیشن ہوتا ہے. اس کو میکرو مائکروز میں ڈال سکتے ہیں, وہ میکرو میں ہی رہے گا, وہ کبھی مائکرو میں نہیں آ سکتا. ایگزیکٹلی, اس نے میکرو کی جنگ جیتنی ہوتی ہے. اس کو آپ نے بولا بھائی تو نے یہ علاقہ تو نے فتح کرنا ہے, وہ جس طرح بھی کرے گا وہ اس کی مرضی. فتح کرنے کے بعد وہاں پر جو سلطنت اسٹیبلش ہوگی, جو گروتھ ہوگی, اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا مسل ہے ہی نہیں وہ کام کرنے والا. وہ ہے ہی پہلوان. وہ پہلوان جو ہے وہ اکاؤنٹ تھوڑی دیکھ سکتا ہے, وہ مائکرو آپریشن تھوڑی دیکھ سکتا ہے, وہ ہے ہی وہ. اس لیے بڑی, کیونکہ آپ کو کسی ایسی ٹیریٹری میں بھیجنا ہے کسی بندے کو, آپ نے وہاں برانچ کھولنی ہے, آپ نے آرگنائزیشن سیٹ اپ شو کرنا ہے, تو وہاں پر بندہ ہی نہیں لگے گا. اس علاقے کے دشمن آپ کو سمجھ ہی نہیں آئیں گے, اس علاقے کی مار آپ کو سمجھ نہیں. آپ نے ارائیوں کے علاقے میں جا کے اپنی دکان کھولنی ہے,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं है रैया का किस तरह का एटीट्यूड है। आपने कक्के जइयों के पास जाना है, कक्के जइयों के पास आप भेज देंगे उसको जिसको पता नहीं है मलक कौन होते हैं, क्यों जी? तो हाउ कैन यू सेंड समवन हु डजंट, वो होता है सिर्फ मार खाने के लिए, मार वो खाता है। सस्टेनेबिलिटी शुरुआत के दिनों में उसकी होती है, उसके बाद वो साइड में होता है, फिर उसकी एक टीम आती है। बिल्कुल शेख, ये मेरे ख्याल से लीडर की एक सबसे बड़ी आजमाइश यही होगी कि लीडर ने पहले एक अपनी सल्तनत बिल्ड की, अब वक्त आ गया कि जब वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हैं, आगे दूसरे लोगों की तरफ कर रहे हैं। अब वहां पर जब उसने डेलीगेशन करनी है, और जाहिर बात है अब सल्तनत बड़ी होगी तो आपको छोटे छोटे लीडर्स भी चाहिए कि जो उसे हम कहते हैं क़यादत सूरा, तो जब छोटी तक वो छोटी नहीं लीडरशिप। बनी तो उसने क्यों फतवात बढ़ा दी? अब वहां पर इसलिए तो हम कराची के अंदर ही 10 साल में खपे रहे। वो है अब वहां पर लीडर ने किसको आगे करना है, ओल्ड वन को नहीं, या अगर ओल्ड देखें, ओल्ड लॉयल्स को, ओल्ड कोर्स को पता होता है सारी टेक्निकल, ऐसी बात नहीं है, मगर उसमें सोने पे सुहागा होता है, वो बहादुर भी हो। पहली जंग कभी भी टेक्निकल माइक्रो वॉरियर्स के साथ नहीं जीती जा सकती। मेरे पास एक टीम है, ठीक है, मेरे पास एक टीम है, मैं मुल्तान के अंदर जाके अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप रखना चाहूंगा ना, आई वांट अ वेरी थिक हेडेड गाय देयर स्टार्टिंग में। क्यों? उसके साथ सारे प्रोसीजर्स वो होने हैं जो एक आम आदमी, यू नो, मोस्ट ऑफ द टेक्निकल वर्कर्स आर, मतलब लाइक हमारे, मतलब दे कैन बी पफ केक्स, यू नो, दे कैन बी स्नो वाइट्स, वो थोड़े से जरा ब्रेन्स, दे आर, वो भी ब्रेन्स होते हैं, मगर स्टार्टिंग में बहुत बहादुरी वाले लोग, बहादुर, थिक हेडेड, थिक स्किन, वेरी फोकस्ड, उन्हें बिल्कुल कोई और चीज समझ नहीं आती। इनके साथ आप फतह करते हो, आगे जो उसको बिल्ड करना है, उसको ग्रो करना है, तो वर्टिकल ग्रोथ जो होती है ना आगे की, वो होती है, हाँ, वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो आपकी होगी ना, उसमें तो आपको लाना ही वो वाला पट्टा चाहेगा, भाई दरवाजा तोड़। उसमें हम थोड़ी किसी ऐसे बंदे को, अच्छा आगे जाके प्लेसमेंट्स के लिहाज से इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु भी गवर्नर बने, अबू हुरैरा भी बने, लेकिन फतह जो है ना वो खालिद बिन वलीद ने की है। साद बिन अबी वक्कास को रदी अल्लाह अन्हु को हज़रत उमर ने कहा, जब तुम्हें मेरा ये खत रिसीव हो ना, अगर तुम मिस्र का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हो ना और खत रिसीव किया है, देन गो ऑन। अगर खत तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करने से पहले हुआ ना, ब्रिंग बैक योर आर्मीज बैक टू मदीना। साद बिन अबी वक्कास रिसीव्ड द खत बिफोर द थिंग, मगर ही वाज सो स्मार्ट, ही वाज सो स्मार्ट, उन्हें पता था उमर बिन खत्ताब का खत मुझे क्यों आया। उन्होंने खत खोला अंदर एंटर होने के बाद 6 महीने में पूरी मिस्र की सल्तनत उन्होंने पांव पे लेके आ गए वो लोग। तो वो लोग ही, उनको चाहिए ये था। खालिद बिन वलीद वाज अ मैन ऑफ एक्शन इन द ग्राउंड। इनको आप बैठ के जो पॉलिटिक्स है ना, जो पॉलिटिकल, ये तो लोग थे, इनको चाहिए था। दूसरी बात, ये वाली जो पार्टी होती है इसमें अगर भूख, इनमें बहुत भूख होती है इनकी, इधर किसी, अच्छा ये अंदर वाले में बात, भूख का एलिमेंट टीम में खत्म हो गया ना, गया। ये भी मैंने बड़ा नुकसान देखा। आदमी में जान बड़ी थी, भूख ही खत्म हो गई, लड़ना नहीं चाहता भागे वो, क्योंकि अच्छा ये इसकी जो अचीवमेंट होती है वो किलों की दीवारों से होती है, उसकी जो अचीवमेंट होती है वो शहर बनाने की होती है। तो ये डिस्ट्रक्टिव पैटर्न को देख रहा होता है, वो कंस्ट्रक्टिव पैटर्न को देख रहा होता है। हाईलाइट हमेशा कंस्ट्रक्टिव पैटर्न हो जाता है, लोग डिस्ट्रक्टिव पैटर्न को भूल जाते हैं। मामा एंट्री तो इनके थ्रू हुई थी। तो ये बड़ा, आपका क्या तजर्बा है अभी तक के जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं किसी भी, इस सवाल से पहले मैं एक मसला बता ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माल कमाया महाजिरीन को दे दिया खैबर के बाद, और खैबर के बाद आप ये कहते हैं ना दुनिया के अमीर थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मोस्ट रिचेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। व्हाई? खैबर यहूदियों का माल हल्का माल होगा। ही गेव एवरीथिंग टू महाजिरीन। अंसार ने कह दिया वहां पर हम कुछ नहीं, हम हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तुम्हें मैं मिल रहा हूँ ना। हालांकि बैलेंसिंग थी, कमिंग बैक टू दैट बैलेंसिंग, तो ये बहुत मुश्किल है समझाना। भाई वो हाईलाइट हो रहा है तो शैतान है ना, शैतान ने एक लीडर के बेटों में, उसकी टीम में वसवसे डाल लिया। देखो यार तुम्हारे साथ सही नहीं, देखो यार तुम्हारे साथ सही नहीं, देखो यार तुम्हारे साथ,
حالانکہ اس کے دل میں, اس باپ کے دل میں ایک ایک آدمی اس کے سینے میں دھڑک رہا ہوتا ہے. شیطان تو ڈالے گا, سراغ ڈالو سراغ ڈالو سراغ ڈالو, کسی طریقے سے گھس جاؤ میں اندر. تو یہ تو پہلے تو میں ان سے کہوں گا یہ جو لوگوں نے 50-50 100 لوگ بندے ہائر کر کے بیٹھے ہیں, کیسے مل گئے آپ کو؟ گون بھی کوشچن ایسے نہیں ملتے, بڑی صدیاں لگانی پڑتی ہیں اس کے اندر. اور یہ بیلنسنگ ہے, ہر وقت سمجھاتا رہتا ہے ایسے نہیں ایسے, ایسے نہیں ایسے, ایسے نہیں ایسے, اس حد تک کہ آپ اندازہ لگائیں پھر بھی مسئلے ہو جاتے ہیں, پھر بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر بھی بہت مسئلے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میں رومیوں سے لڑائی کرنے کا وفد بھیجوں گا, یہ میرا فیصلہ ہے. فیصلہ ہو گیا. قومیں سمجھا رہی ہیں آ کے ابو بکر صدیق کو, پوری صحابہ کی بہن سمجھا رہی ہے مت کریں یہ کام. کیوں؟ لوکل ریوولٹ ہو رہا ہے. لوکل ریوولٹ ہو گیا, 5 صوبوں نے بغاوت کی, ہمیں بدبو نہیں دھمکیاں آ رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں قافلہ وہاں بھیج دو. اگر یہاں سے ریوولٹ ہو گیا, بغاوت ہو گئی, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کام سنبھالے گا. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں پیریڈ, مائی ڈیسیژن. پھر ٹیمیں آ رہی ہیں, پھر جب ان کا کچھ نہیں چلا نا, پھر انہوں نے کہا حضرت عمر کو بھیجو. حضرت عمر نے جا کے پھر سمجھایا ابو بکر واٹ آر یو ڈوئنگ, دیر از اے لوکل ریوولٹ گوئنگ آن. حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ تھے نا لیول, مدینے کے بھیڑیے بھی آ کے اگر عورتوں کو لے جائیں گے نا یہاں سے, یہ وفد نہیں رکے گا. پیریڈ. کتنا مطلب یہ تھک ہیڈڈنس نا, ابھی کتنا زبردست ڈیسیشن ہے. وہ گئے وہاں پہ مقابلہ ہوا, جب سارے برکت دیکھیں اللہ نے کیسے ڈالے, جب سارے جو ادھر ادھر کے تھے نا, یہ جو بغاوت کر رہے تھے, یہ نااہل لوگ اور باغی اور غدار لوگ, انہوں نے دیکھا بھائی مائنڈ سیٹ ابھی یہی ہے کہ 10,000 کے ساتھ نا 3 لاکھ کے ساتھ ٹچ ڈاؤن کر کے آئے ہیں 3 لاکھ کو. اگر 10,000 کے مائنڈ سیٹ سے 3 لاکھ کو مارنے کا ہے تو بھائی تیرا تو کھاتا ہی کہیں نہیں کھلے گا. This was the cross talk that started happening in the south and the north of the Arabia. کہ بھائی وہ 10,000 کے ساتھ 3 لاکھ کو مارنے گئے ہیں, مائنڈ سیٹ دیکھ کدھر گیا ہوا ابھی. تو اگر 10,000 کے ساتھ تیرے 25-30,000 تو انہوں نے دیکھنا بھی نہیں آگے, اس طرح پھڑکائیں گے تجھے. وہ چپ ہو گئے. Sometimes you just touch a bigger whale so that the smaller sharks get quiet. ابو بکر صدیق مائنڈ سیٹ چیک کریں. بعض دفعہ آپ اپنے دشمن کو اس کو آپ منہ بھی نہ لگائیں نا, تو وہ ویسے وحشت میں آ جاتا ہے کہ یار میں اس کے ساتھ آگے لڑنے جا رہا ہوں, یہ آگے اکیلا بندہ ہی آگے میرے آگے کھڑا ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے ان کو منہ نہیں لگایا, لگا یہ تو کچھ ہے ہی نہیں نا. یہ جو سٹارٹرز ہیں نا, یہ ادھر وہی لوگ آئیں گے جس کو he has to go over there, اور دوسروں کو سمجھانا پڑتا ہے, بہرحال 1 گھنٹہ ہو گیا میرے خیال سے. ہو گیا لوگوں کے سوال بھی. میرے خیال سے ہم we will do the next podcast on this thing, سیاست, آپس میں گندی پالیٹکس, کمزور کو اٹھانا, تھوڑا ذرا اوپر ہے اس کو نیچے کرنا, بیلنسنگ کرنا. آئی تھنک دس شوڈ بی دا فوکس آف ٹیم مینجمنٹ میں. میرے خیال سے حمزہ بھائی ایک پوڈ کاسٹ اور ہونا چاہیے. میرا ابھی تشفی نہیں ہوئی میری, ابھی تو شروع ہوا, ابھی نکلا نہیں ہے میرے خیال سے. گرم ہوا ہے. ابھی تو بیس سیٹ ہوئی ہے. کس قسم کا آئے گا آپ کے ساتھ مسئلہ, اور کس قسم کی بغاوت ہوگی آپ کے, کس قسم کا آپ کو تنگ کرے گا. بہرحال ہم یہ ضرور کہتے ہیں جو آپ کے لیے آ کے منہ سے کہنا ہم جان دے سکتے ہیں, جان لینے والے سب سے پہلے یہ ہوں گے, نہیں فقی بھائی؟ اور جو آپ کو کہیں کہ آپ ہی میرے باپ ہیں. میں آپ سے یہ کہتی نا, جو کہیں گے نا ہم آپ کے لیے جان سب سے پہلے یہ لیں گے, الا ما رحم ربی, کے اللہ کا ان کے اوپر رحم ہو. تو میرے خیال سے ہم اسی پہ کنکلوڈ کریں گے آج کے سیشن میں کہ فلا تلومونی ولوموا. میرے خیال سے اٹ از آل آن دا لیڈرشپ. سب غلطیاں اس کی ہوں گی, اس نے کیسے مینج کرنا ہے. اگر وہ لوگوں میں غلطیاں تلاش کرتا رہے گا تو سارا ہی خراب ہے. اچھا, جتنی بھی کمپنیاں ہمیں اپروچ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتی ہیں ہمارے امپلائیز کو صحیح نہیں. آپ ان کو پہلا تو آج وکی صاحب یہ تو آج بولے نا, آپ نے اپنا HRM ٹھیک کرنا ہے, اپنی آرگنائز کرنا ہے, آپ کرا لیں مہنگے اسپیکروں سے. آپ مدرار از رائٹ ناؤ ہینڈلنگ سو مینی HRMs. آپ ایک عالم دین سے, ایک دیندار آدمی سے, ایک مولوی سے, جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ کرتا نہیں ہے, یہاں پر اس فورم سے ہم آپ کو آفر کرتے ہیں. آپ نے اپنی کمپنیاں سدھارنی ہے, ہم آپ کو اسپرچل اور فزیولوجیکل, میٹا فزکس اور فزیکل سارے لاس کے ساتھ بتائیں گے یہ کیسے ٹھیک ہوگا. اور جو لوگ میدانوں میں اتر گئے ہیں بغیر ٹریننگوں کے, ان قائدین کی بھی ٹریننگ ہم کرتے ہیں. اور جو ٹیمیں چاہتی ہیں کہ ان کے اندر سے قائد پیدا ہوں,
ان کو بھی چاہیے کہ آپ ہمیں کریں, انشاءاللہ وی ول پرووائڈ یو. اور ایسا سسٹم بنا کے دیں گے جو ساتوں بر اعظم کے لیے کمپیٹیبل ہوگا. ہم آپ کو بتائیں گے وہ کس طرح اس نے آپ کو چلانا ہے, اس میں پوری قرآن اور حدیث کی بیکنگ ہوگی. اور یہی ہماری شیخ تحریک تھی کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کیا پرنسپلز ہیں شریعہ کے ان ہینڈلنگ the most complex situations of the organization structure. قرآن کی کتنا جو اس کا جو اسکوپ ہے کتنا وائڈ ہے. ہاں مطلب ہم اس کو دنیا بھی اس سے سولو کرتے ہیں, آخرت تو ہم کر ہی رہے ہاں ہیں, سمجھ رہے ہیں, دنیا بھی ہم اسی سے بہت اسکوپ سے وائڈلی. ایک ماڈرن ڈے مینجمنٹ کے اندر ہم جب بات کریں سسٹم کی تو اس میں ایک چیز عوام کو بھائیوں کے ہمارے کوئی سوال ہیں, کچھ are آئے there any ہوئے questions from the public؟ سوال کچھ آئے ہوئے بڑے پیارے پیارے جو کر لیں پھر ٹیم آخری میں کا پھر ختم کال آف کریں. ایک بڑا دکھ بھرا سوال ہے, کیا پرانے دوست چھوڑ دینے چاہیے جو آپ کے ویژن سے بہت دور ہے؟ نہیں, لوگوں کو غم ہے, مطلب پرابلمز ہیں. وہ ویژن ہی کیا جو دوستیاں نہ چھڑوائے, وہ ویژن ہی کیا جو رشتہ داریاں نہ چھڑوائے, وہ ویژن ہی کیا جو اپنے آپ سے اپنا تعلق نہ چھڑوائے, وہ ویژن ہی کیا جو تیروں کے رخ اپنی طرف نہ کروائے, وہ دوست ہی کیا جو ساتھ چل پڑے, وہ رفاقتیں ہی کیا جو عداوتیں نہ بن سکے, وہ مقصد ہی کیا جو انقلاب کے اس رستے پہ ہمت دلا دے لوگوں کو. یہ آسان کام نہیں ہوتا. دوست وہ ہے جو ان وقتوں میں ساتھ ہو جب دنیا ساتھ چھوڑ دے. دوست وہ ہے جو اس وقت آپ کو کہے کہ نہیں تیری زندگی, جو روشنی دکھائے آپ کو اندھیروں کے, جس کی موجودگی سے اندھیرے ہوں, جس کی موجودگی میں منفیت ہو, جس کی موجودگی میں اللہ کا انکار ہو, جن کی موجودگیوں کے اندر حرمتیں جو ہے نا وہ برباد ہو رہی ہوں, جن کی موجودگیوں کے اندر غیر اللہ ہو, جن کی موجودگیوں کے اندر اخلاق کا کوئی نہ سر پیر ہو, نہ کوئی ویلیوز ہو, ان کے ساتھ آپ اپنا ویژن کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ کامل شخص تھے. اگر ہونا ہوتا تو ان کے سب رشتے دار سردار تھے آپ بنو ہاشم کے. You were the man loved by the entire Arab tribes at his time. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے پہلے مارنے والے کون تھے پہلے مارنے والے؟ رشتے دار تھے, چاچے تھے آپ کے. یہ چاچے تھے جنہوں نے حملے کیے, یہ چاچے تھے, یہ کہتا جس پہ آئی تبت یدا ابی لہب وتب, یہ چاچے تھے جو اپنی زبان سے, یہ خاندان کے برادری کے شریکے کے لوگ تھے جنہوں نے 30 کلو کی اونٹنیاں رکھ دیں آگے سے. یہی تو لوگ تھے. تو غیر تھوڑی مارتا ہے, اپنا مارتا ہے. غیر تھوڑی مارتا ہے انسان کو, یہ اپنے ہی ہوتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے ویکنس کیا ہے, انہیں پتا ہوتا ہے ضعف کدھر ہے, انہیں پتا ہے کہاں ولنریبلٹی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں کمزوری ہے. باہر والا تھوڑی مار سکتا ہے, باہر کے والے کو کہاں پتا تھا کہ کتنا قد نہیں ہے, کتنا قد ہے. یہ اپنے ہوتے ہیں. تو ان دوستوں کے ساتھ کیسے آپ, یہ تو رحمت اللہ کی کہ دوست مل جائیں انسان کو پرانے جو نئی منزلوں میں ساتھ. وہ دوست ہی کیا جو نیا پن اپنا لیں آپ کا. وہ دوست تھوڑی ہوتے ہیں, دوست نہیں رہتے. دوست اس حالت میں رہتے ہیں جس حال میں ان کے لیے جینا آسان تھا. جس حال میں جینا مشکل تھا اس میں دوستیاں نہیں ہوتی. جس حال میں جینا لازم اور مشکل ہوتا ہے اس میں رفاقتیں نہیں ہوتی. اس میں تو عداوتیں ہوتی ہیں, بے وفائیاں ہوتی ہیں, تنہائیاں ہوتی ہیں. اس میں دوست کہاں ملتے ہیں انسان کو؟ اس میں مفاد پرست ملتے ہیں آپ کو. کبھی آپ کے ساتھ, کبھی ان کے ساتھ, کبھی ان کے ساتھ. لازم تھا ان منافقوں کے لیے کہ اس نفاق سے وہ ہماری سچائی اور وفاداری اور ایمانداری کا گلا گھونٹتے. یہ چھوڑتے ہیں کہ دوست ملیں گے آپ کو. دوست ملیں گے صرف چیک کرنے کے لیے کہاں تک پہنچا ہے. دوست ملیں گے چیک کرنے کے لیے پہنچ تو نہیں گیا کہیں. دوست ملیں گے صرف دیکھنے کے لیے کہ کہیں آسمان سے منو سلوا تو نہیں اتر گیا ان کے اوپر. دوست نہیں ملیں گے. دوست وہ ہوتا ہے جو اس ویژن کے اوپر آپ کو اپناتا ہے, ساتھ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اگر میرا کوئی دوست ہے نا دنیا کے اندر, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, دوست مانتے تھے آپ. He was the closest friend of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتے تھے کہ ابو بکر میں تمہیں بہت درجہ دینا چاہتا ہوں اپنی زندگی, کیونکہ میں نے درجے اللہ کو دے دیے, میں نے خلیل اللہ کو بنا دیا ہے.
ورنہ میں تمہیں خلیل بنا. دوست سمجھتا ہے اندر سے. یہ تو وقت کے ٹرانزٹ فلائٹس کے ساتھی تھے, نہیں صرف ایک فلائٹ تھی جو ایک عمر سے ایک عمر میں جانی تھی, تمہارا ساتھ تھا بس. اصل ساتھ ہی وہی ہے جس پر اختتام کیا جاتا ہے. المرء علی دین خلیلہ, بندہ اپنے برابر والے کے دین اور مذہب اور تہذیب اور تمدن کے اوپر ہوتا ہے. دیکھ کے چوز کریے گا بھیا سفر کس کے ساتھ کرنا ہے. وہ ایک شعر میرے مائنڈ میں آ رہا تھا, ہمیں تو اپنوں نے مارا غیروں میں کہاں دم تھا, ہماری کشتی ماں ڈوبی جہاں پانی جہاں پانی. نیکسٹ کوسچن. اچھا ایک اور ایک سوال ہے کہ شیخ اس کے اوپر ذرا تبصرہ کریں. اسے بھی چھوڑنا پڑے گا وہاں پہنچنے, وہ بھی ساتھ نہیں ہوگی. اور اگر ساتھ ہو جائے وہ ساتھ ہے. افسانے اچھے ہیں عبید بھائی, ابھی افسانے. Staying on a vision versus losing opportunities due to having less time left in market. Staying on a vision versus Losing opportunities due to having less time left in a an market. opportunity is always lost to hunt a new opportunity, bigger opportunity. کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا نہیں, کچھ بڑا پانے کے لیے کچھ چھوٹا کھونا پڑتا ہے. یہ سوال کے اندر غلطی ہے. You always lose an opportunity only in the substance in case you get a bigger opportunity. اگر اپرچونٹی لوز کرنی پڑ رہی ہے بغیر کسی بڑی اپرچونٹی کے, تو بے وقوفی ہے. ویژن ہے ہی اپرچونٹیوں کو ہنٹ کرنے کا نام, اس کو بڑھانے کے لیے, لیکن وہ اپرچونٹی اس لیے تو فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ, لیس العاقل الذی یعلم الخیر من الشر والشر من الخیر ولکن العاقل الذی یعلم الخیر من الخیرین والشر من الشرین. جو دو خیروں میں سے بڑی خیر نکال سکتا ہے, اصل عاقل تو وہ ہے, اصل عقل مند تو وہ ہے. خلاص جی, چلے آج کے سیشن کو ہم جو ہے فنش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تو اس بات کے بڑے خوش ہیں. عبید بھائی ہمارے بورڈ کے اوپر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ ویک سر انشاءاللہ نیکسٹ ویک زندگی رہی, توفیق رہی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری نیتیں رہی تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.